دل دیا دہلیز از قلم رفت سراج۔ کب آئے؟ اس کی تو بھوک اڑ گئی۔ سنتے ہی صبح 9 بجے آئے تھے۔ خان سامہ نے جواب دیا۔ انہوں نے ہمارے بارے میں پوچھا ہوگا، پھر تم نے کیا جواب دیا؟ روشی بہت پریشان سی ہو گئی۔ سر ہمیں کہہ کر گئے تھے کہ کوئی بھی پوچھے تو کہنا پشاور گئے ہیں ضروری کام سے۔ خان سامہ نے ادب سے جواب دیا تو روشی نے سکون کا سانس لیا۔ اچھا، مگر باری کو کیسے پتہ چلا کہ ہم کراچی میں ہیں؟ وہ یہ سوچ کر نئے سرے سے پریشان ہوئی۔ ہمارے جانے کے بعد باری کا فون آیا تھا کیا؟ اس نے الجھے ہوئے انداز میں سوال کیا۔ باری؟ خان سامہ سوالیہ انداز میں اس کی شکل دیکھنے لگا۔ بھئی باری کو نہیں جانتے؟ ہر وقت تو ٹیلی فون کی تاروں میں دوڑتا رہتا ہے۔ وہ جھلا کر بولی۔ جی۔ خان سامہ کچھ پریشان دکھائی دیا۔ میرا سر، چلو اچھا جاؤ، بابا صاحب کو چائے دے کر میرا کھانا تیار کر دو، میں پاپا کے کمرے میں ہوں۔ وہ کرسی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ جی۔ خان سامہ اپنے کام کے مقام کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ بڑی تیزی سے یاور علی خان کے بیڈ روم کی سمت آئی اور دروازے پر دستک دی۔ یس، یاور علی خان کی بھاری آواز سنائی دی۔ وہ جلدی سے دروازہ دھکیل کر اندر آ گئی۔ پپا، آپ کو پتہ ہے بابا صاحب آئے ہیں؟ اگر وہ آپ کو کچھ کہیں تو کہہ دیجیے گا کہ روشی نے ضد کی تھی، مگر پہلے معلوم کر دیجیے گا کہ انہیں ہمارے کراچی جانے کا پتہ بھی ہے یا نہیں۔ ہو سکتا ہے انہیں پتہ ہی نہ ہو۔ اور پپا، مگر یہ بات بھی تو قابل غور ہے کہ باری کو کیسے پتہ چلا کہ ہم کراچی گئے ہوئے ہیں؟ اس نے مجھے وہاں فون کیا تھا۔ صرف یہی نہیں، اسے پتہ ہے بلکہ نعیم لوگوں کو بھی پتہ ہے۔ انہیں کیسے پتہ چلا؟ بلکہ انہیں تو یہ بھی پتہ ہے کہ نانا جان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ انہیں کس نے خبر دی؟ حیرت کی بات ہے، یہ تو بڑا ہی کانفیڈینشیل ٹرپ تھا۔ اور ہاں، یاور علی خان نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ اسے جیسے بریک لگ گئے۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اٹ از مائی ہیڈیک۔ وہ غالباً غسل کے ارادے سے وارڈروب سے کپڑے نکال رہے تھے۔ مگر پپا، بابا صاحب، میں نے کہا نا، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ جب مسائل حل کرنے کے لیے والدین موجود ہوں تو بچوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے نرمی سے اسے سمجھایا۔ تھینکس، مگر آپ والدین نہ کہا کریں، صرف والد کہا کریں، مجھے رونا آ جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے والدہ کیا ہوتی ہے؟ اس نے روحان سی آواز میں کہا اور باہر آ گئی۔ اس کا رخ پھر کچن کی جانب تھا، مگر اس مرتبہ چال میں وہ پہلا سا ذوق و شوق نہیں جھلک رہا تھا۔ مغرب کا وقت ہو رہا تھا اور وہ بھاڑ نما برچی خانے میں لالٹین جلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جھومر کی دلدوز چیخ پر لالٹین کی بتی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر کچی کچی ہو گئی۔ وہ تیزی سے اپنے رہائشی کمرے کی طرف آیا جہاں گلباز کی طاقتور ٹارچ رکھی ہوئی تھی۔ ٹارچ اٹھا کر وہ ہال کمرے میں 1 منٹ کی تاخیر کے بغیر پہنچا۔ اس نے ٹارچ کی روشنی کمرے میں چاروں طرف پھینکی۔ جھومر وہاں موجود نہیں تھی۔ مان اس نے محسوس کیا کہ کتوں کے بھونکنے میں کوئی خاص بات ہے۔ اس کا ماٹا تھنکا۔ وہ بیرونی احاطے کی طرف لپکا، مگر راہداری ہی میں سے رکنا پڑا۔ جھومر چاروں شانے چت عین درمیان میں بے ہوش پڑی تھی۔ جان جل کر خاک ہو گئی، پھر بے ہوش۔ وہ اس کے نزدیک فرش پر بیٹھ گیا۔ چیخی کیوں تھی اور بے ہوش کیوں ہوئی؟ اب یہ سوال ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ ساتھ ہی وہ ٹارچ کی روشنی میں اس کا جائزہ بھی لے رہا تھا، مگر بظاہر کوئی وجہ دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اس نے بادل نخواستہ اس کی نبض چیک کی اور جیسے بجلی کے ننگے تاروں کو چھو لیا۔ اس کی کلائی سے خون رس رہا تھا۔ اس نے کلائی پر روشنی پھینکی۔ کلائی خون سے سرخ تھی۔ خودکشی، یہ خیال اس کے ذہن میں آیا اور اس کے ساتھ ہی پچھلا ایک واقعہ اس کے ذہن میں محو ہو گیا۔ اس نے ٹارچ ایک طرف رکھ کر اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ دکھ اور ہمدردی سے اس کے دل کی عجیب حالت ہو رہی تھی۔ وہ احتیاط سے اسے ہال کمرے کی طرف لایا، تخت پر لٹایا اور دریچوں سے چلکتے ہلکے سے اجالے میں اس پر اپنا رومال باندھ دیا۔ قدرے مایوسی اور افسوس کی حالت میں پانی لینے اندرونی احاطے میں آیا۔ باورچی خانے میں سے گلاس لیا جن کی حالت اب بہتر ہو چکی تھی اور جو سراسر جھومر کے زور بازو کا نتیجہ تھی۔ ہینڈ پمپ سے ایک جھٹکے میں گلاس بھرا اور ہال کمرے کی طرف واپس آ گیا۔ اس کے منہ پر چھینٹے مارے، مگر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب پھر تھوڑی دیر کے بعد جھومر نے آنکھیں کھول دیں۔
बड़ी दबंग बनती हो, बस इतना हौसला है, अपनी कलाई काट ली तो चीख मारने की क्या जरूरत थी? खामोशी से मर जाती। जब मर्जी से मरते हैं तो चीखते नहीं। उसने गिलास वहीं इसके करीब रख दिया और वापसी के इरादे से पलटा। बारी। झूमर ने जैसे सिसकी ली। फरमाइए। वो बगैर पलटे तड़क कर बोला। बारी, मैं मर रही हूँ। उसकी आवाज़ उभरी। मैं क्या कर सकता हूँ, मर्जी है आपकी। वैसे भी इसी मुसीबत भरी जिंदगी का क्या फ़ायदा? ना जाने इतनी संगदिली उसमें कहाँ से आ गई थी। उसने कदम बढ़ा दिए। बारी, क्या वो काला कुत्ता पागल है? वो सिसक रही थी और किराह रही थी। आपसे मतलब? वो हनूस तीखे अंदाज में पूछ रहा था। रोशी ठीक कहती है, हवेली के आसेब हो तुम, इंसान नहीं हो। वो फूट फूट कर रो दी। रोशी के जिक्र पे इसके दिल को कुछ हुआ। उसने पलट कर रोती हुई झूमर को देखा। मैं जो कुछ हूँ इससे आपको या रोशी बीबी को कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। बारी, खून बहुत बह रहा है। वो बुरी तरह रोते हुए बोली। आपको कलाई की रग काटने से पहले मालूम नहीं था कि इस तरह की हरकत के बाद खून भी बहता है? वो जलकर पूछा। मैं काका जान को फ़ोन करने जा रहा हूँ, नज़दीकी कस्बे में। फिर वो आ जाएं, वो जाने और आप। खुदा के लिए मुझे तन्हा छोड़ कर ना जाओ। मैंने कलाई की रग नहीं काटी, ये कुत्ते ने काटा है। और एक जगह थोड़ी, ये देखो कितनी जगह जख्म है। वो चीख कर बोली। बारी को चक्कर सा आ गया। ओ माय गॉड, ये नई मुसीबत। वो राहदारी से टार्च उठाने के ख्याल से आगे बढ़ा। बारी, प्लीज़, आ रहा हूँ, होश ठिकाने रखिए। उसके लहजे में खासी तब्दीली आ गई। चंद लम्हों के बाद वो वापस आया। और कहाँ काटा है? उसने टार्च की रोशनी इसके वजूद पर डाली। झूमर उठकर बैठ गई और शलवार का पांचा ऊपर किया। पिंडली पर भी जख्म था। उसने पांचा और ऊपर खिसकाया। अच्छा अच्छा, ठीक है, अब जल्दी से उठिए, मैं गाड़ी की चाबी लेकर आता हूँ। यहाँ तो सुर्ख मिर्चें भी नहीं हैं। अमूमन कुत्ते के कांटे का फौरी इलाज यही होता है कि जख्म पर सुर्ख मिर्च लगा दी जाए, फिर जहर नहीं फैलता। आसपास कोई घर नहीं है, जल्दी से बाहर आइए, मैं आ रहा हूँ। मुझसे उठा नहीं जा रहा, सर में धमाके हो रहे हैं। उसने बेबसी से सर थाम कर कहा। मगर मैं यहाँ किसी डॉक्टर को नहीं ला सकता। उसने माजरत जाहिर की। मुझे थोड़ा सा सहारा दो, मुझे चक्कर आ रहे हैं। उस पर अभी तक गोया खौफतारी था। आता हूँ अभी, उसने आहिस्तगी और कदरे नरमी से कहा। चाबी लेने अपने रिहायशी कमरे की तरफ आया। अंधेरा गहरा हो चुका था। वो टार्च की मदद से अपना काम कर रहा था। बिस्तर से चाबी उठाई, फिर कमरे में वापस आकर उल्टे हाथ में टार्च थाम कर सीधा हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। उठिए। झूमर ने उसकी फैली हुई हथेली नज़रअंदाज करके उसका मजबूत बाजू दबोचने के अंदाज में थाम लिया और पांव तख्त से लटका कर बामुश्किल खड़ी हुई। वो लाताल्लुक अंदाज में कदम आगे बढ़ा रहा था। अपनी तरफ से सिर्फ अपने बाजू की हद तक वो उसकी मदद कर रहा था, बाकी सारा बोझ झूमर पर था। उसने तो अपना बाजू थामने की इजाज़त भी गोया इस तरह दी थी जैसे एहसान कर रहा हो। झूमर खुद को संभालते हुए इसके कदम से कदम मिला रही थी। उसकी सीधी टांग पर तो कई जख्म थे जिनकी वजह से चलते हुए बहुत तकलीफ हो रही थी। बामुश्किल उसको अहाते तक लाया। कार का पिछला दरवाज़ा खोलकर इसे एहतियात से बिठाया और दरवाज़ा बंद करके फाटक बंद किया। झूमर बेदम अंदाज में सीट पर लेट गई। बारी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा तो झूमर की सिसकियाँ गाड़ी के अंदरूनी माहौल को नाकाबिले बर्दाश्त बना रही थीं। उसने चाबी घुमाकर कार के अंदरूनी लाइट ऑन की और गाड़ी रिवर्स करना शुरू की। शायद कस्बे तक पहुँचते पहुँचते मैं जिंदा ना रह सकूं और रास्ते ही में मर जाऊं, झूमर कराह कर बोली। तो फिर जल्दी जल्दी अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लीजिए। मुझे आपसे कोई हमदर्दी महसूस नहीं हो रही। मैंने आपको पहले ही खबरदार किया था कि कुत्ते बहुत खूंखार हैं। उसने खासे बेरहम लहजे में कहा। तुम खानों के कारंदे हो, तुम में इंसानियत हो भी कैसे सकती है? झूमर ने कराहते हुए जलता हुआ तीर छोड़ा। बारी ने निचला होंठ दबाकर जैसे खुद पर जब्त किया। गाड़ी बाहर आई तो खुद भी वो गाड़ी से निकल आया। फाटक बंद किया और चाबियां बगली जेब में डालकर वापस गाड़ी तक आया। एक सरसरी नज़र पीछे लेटी झूमर पर डाली। ड्राइविंग सीट पर बैठकर खटाक से दरवाज़ा बंद कर लिया। बारी, झूमर ने सिसकारी भरी। जी, एक बात कहूँ? वो जैसे बहुत अजियत में बोल रही थी। बेहतर है ना कहें
اور خاموش رہیں، بولنے سے بھی خون زیادہ بہتا ہے، اس نے تلخی سے جواب دیا۔ جھومر شاید بات کی گہرائی سمجھ گئی تھی، ایک دم چپ ہو گئی۔ گاڑی نہایت ویران اور اندھیرے راستے سے گزر رہی تھی۔ کھانا کھا کر وہ سو گئی۔ نیند بھی اس قدر ٹوٹ کر آئی جیسے کئی دنوں سے سوئی نہ ہو۔ مغرب کے اذانوں کے ساتھ ہی ملازم نے دروازے پر دستک دے کر اسے جگایا۔ وہ کلاک پر نظر پڑتے ہی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اتنی دیر ہو گئی، بابا صاحب کیا سوچ رہے ہوں گے کہ سلام بھی کرنے نہیں آئی۔ باپ کے پاس آ کر بدل گئی۔ وہ جلدی جلدی وارڈروب سے کپڑے نکالنے لگی۔ میرون رنگ کا سادہ سوتی سوٹ نکال کر باتھ روم میں گھس گئی۔ غسل میں بھی زیادہ دیر نہیں لگائی، البتہ تراشیدہ بالوں کو سنبھالنے سکھانے میں تھوڑی دیر ضرور لگی۔ پھر دوپٹہ اٹھا کر باہر آ گئی۔ اندھیرا پھیل چکا تھا، سارے گھر کی لائٹس آن تھیں۔ ملازمین کی ملی جلی آوازیں، فون کی گھنٹیاں، مالی کے کام کرنے کی آواز، ڈرائیور کی بیوی کو کوسنے جو اس کے بچوں کی شرارتوں کے ساتھ لازم و ملزوم تھے، اس طرح کی بیشتر آوازیں کوارٹروں سے نشر ہوتی اس کو سنائی دے رہی تھیں۔ اس نے ماحول پر توجہ دی تو بے ساختہ مسکرا دی اور سیدھی باپ کے بیڈ روم تک آ گئی۔ دروازہ آہستہ سے تھپتھپایا۔ یس، یاور علی خان کی خشک آواز آئی، شاید انہیں کسی ملازم کا گمان تھا۔ وہ اندر آ گئی۔ یاور علی خان ریموٹ ہاتھ میں لیے پورٹیبل ٹی وی پر کوئی پروگرام دیکھ رہے تھے۔ اس پر نظر پڑتے ہی انہوں نے ٹی وی بند کر دیا۔ آؤ بیٹا، بہت سوئیں، پتہ ہی نہیں چلا پاپا، وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ میں آپ سے یہ کہنے آئی ہوں کہ میں بابا صاحب کو سلام کرنے جا رہی ہوں۔ اگر وہ مجھ سے پوچھیں گے کراچی جانے کے بارے میں تو کیا کہنا چاہیے مجھے؟ پتہ نہیں آپ سے ان کی کیا بات ہوئی ہو اور میں کیا بیٹھوں، ٹھیک ہے نا پپا؟ یاور علی خان بے ساختہ مسکرا دیے۔ روشی اتنی سمجھدار ہو گئی ہے، اندازہ نہیں تھا۔ آپ کیوں پریشان ہیں بیٹے؟ کوئی جرم کیا ہے آپ نے؟ جائیے سلام کر لیجئے، کچھ نہیں ہوگا۔ انہوں نے ٹی وی دوبارہ آن کر لیا۔ آپ مل چکے ہیں؟ روشی جاتے جاتے پھر رک گئی۔ ہاں، ناراض تو نہیں ہیں؟ اسے جانے کیوں ڈر سا لگ رہا تھا۔ نہیں روشی، وہ ساری احتیاط اس لیے تھی کہ ہماری روانگی میں کوئی مداخلت نہ ہو۔ اب ہم ہو کر آ چکے ہیں، بس بات ختم۔ تھینکس پپا۔ اس کے سر سے بوجھ ہٹ گیا۔ وہ خاصے پرسکون انداز میں بابا صاحب کے کمرے کی طرف آئی اور دروازے پر دستک دی۔ آ جاؤ، بابا صاحب کی باروب آواز ابھری۔ وہ اندر گئی اور ہاتھ پیچھے کر کے ساتھ ہی دروازہ بند کر دیا۔ السلام علیکم بابا صاحب۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ان کا چہرہ دیکھا۔ والسلام، کیسی ہے ہماری بیٹی؟ باپ کے پاس پہنچتے ہی دادا کو بھول گئیں؟ بھائی ہمیں تو تم بہت یاد آئیں۔ سچ پوچھو تو آنے کا تو بہانہ تھا، یاد تو تمہیں کر رہے تھے۔ وہ مسکرا دیے۔ روشی تو جیسے گرتے گرتے بچی، مارے حیرت کے اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ میں بھی آپ کو یاد کر رہی تھی۔ اسے بس یہی جملہ سوجا۔ آؤ ادھر ہمارے پاس بیٹھو۔ انہوں نے اپنے بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ یہ دوسرا حملہ تھا، وہ بمشکل تاب لا سکی۔ اتنے نزدیک تو کوئی بھی نہیں بیٹھا، نہ انہوں نے یہ جرأت و مجال کسی کو دی تھی اور نہ ہی کسی نے کی تھی۔ وہ کھڑی دوپٹہ مروڑتی رہی۔ آؤ بیٹی، وہ پھر مخاطب ہوئے۔ وہ ہچکچاتی ہوئی ان کے نزدیک چلی آئی، بیڈ کے کنارے پر اس طرح ٹک گئی جیسے موقع ملتے ہی بھاگ جائے گی۔ سفر کیسا رہا تمہارا؟ تمہارے نانا کا سن کر افسوس ہوا، اور اس بات کا زیادہ کہ تم ایک بار بھی اپنے نانا سے نہ مل سکیں۔ انہوں نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ ایک بات کہوں بابا صاحب، اگر آپ اجازت دیں، مگر مجھے ڈر ہے آپ ناراض ہو جائیں گے۔ اس نے کہا، تم کہو، ہم ناراض نہیں ہوں گے۔ ان کا لہجہ ان کے الفاظ کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ عجیب سے اندیشے تھے ان کی آواز میں۔ پیشانی کی لکیریں گہری ہو گئیں۔ آپ چاہتے تو میں زندگی میں کئی بار اپنے نانا سے مل سکتی تھی، اس نے بہت دھیمی آواز میں کہا۔ بابا صاحب نے سینے میں سے ایک گہری سانس خارج کی۔ بیٹی، ہمارے چاہنے نہ چاہنے کی بات نہیں، تمہارا باپ نہیں چاہتا تھا۔ انہوں نے اس کے سر پر آہستگی سے ہاتھ پھیر کر جواب دیا۔ روشی نے نظریں اٹھا کر بابا صاحب کا چہرہ دیکھا۔ اسے یہ سوچ کر شرم آئی کہ بابا صاحب کو بھی جھوٹ کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ کتنے آرام سے انہوں نے سارا وزن اس کے باپ پر رکھ دیا۔ اگر پپا نہیں چاہتے تو پھر اب کیوں لے کر گئے تھے؟ فطری سوال ذہن میں آیا۔ وہ کیوں نہیں چاہتے تھے؟ اس کے منہ سے بے ساختہ سوال پھسل گیا۔
ذمہ دار بیٹوں سے زیادہ سوال جواب اچھے نہیں لگتے۔ ہم نے ان سے پوچھا ہی نہیں، بابا صاحب نے جواب دیا۔ تو پھر اب پوچھئے گا کہ پہلے کیوں نہیں چاہا اور اب کیوں چاہا؟ اس کے اندر کی گرمی پھر اوت کر آئی، ایک کے بعد ایک سوال چلنے لگا۔ اس قدر تابع دار ہے میرے پپا اپنے باپ کے، اور بابا صاحب انہیں یہ صلاح دے رہے ہیں۔ وہ بابا صاحب کو غصے سے دیکھ رہی تھی۔ خاموش کیوں ہو گئی؟ کوئی بات کرو بیٹی۔ میں کچھ سوچ رہی ہوں بابا صاحب۔ اس کے لہجے میں عجیب سی تھکن اتر آئی۔ ماشاءاللہ بہت لوگ ہیں تمہاری فکر کرنے والے، یہ تمہارے کھیلنے کودنے کے دن ہیں، بس خوش رہا کرو۔ اچھے نمبروں میں کامیاب ہو گئی تو تمہارے باپ کو خوشی ہوگی۔ یاور کو بہت شوق ہے اس کے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں۔ بہرحال جہاں ہم نے تمہارا رشتہ کیا ہے وہاں تم پر پڑھنے لکھنے کے سلسلے میں کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ شادی کے بعد تم کراچی یونیورسٹی میں داخلہ لے لینا۔ نعیم بہت لائق اور سمجھدار بچہ ہے، وہ تمہارے کسی شوق میں رکاوٹ نہیں بنے گا۔ یوں بھی وہ لوگ ہماری بے حد عزت کرتے ہیں، ہر بات میں تمہاری خوشی کا خیال رکھیں گے۔ ولایت میں جا کر پڑھنا چاہوں گی تو وہ تمہیں وہاں بھی بھیج دیں گے، البتہ ہم تمہیں یہاں اتنی آزادی نہیں دے سکتے۔ غیر شادی شدہ لڑکی اپنے گھرانے کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ شادی کے بعد عورت اپنے مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے، پھر وہ اپنی خوشی سے اسے جتنی چاہے مرضی آزادی دے دے، پڑھنے کی، کام کرنے کی، ملازمت کرنے کی۔ تمہاری شادی ہو جائے گی، ہمارے اور یاور کے کاندھوں سے وزن اتر جائے گا، اور پھر تمہیں اپنا من چاہا ماحول مل جائے گا۔ مگر ہم بچوں کے کتنے ہی ناز اٹھائیں، مگر انہیں اس طرح کی آزادی نہیں دے سکتے جو آج کل کے اکثر گھرانوں کے لوگ اپنے بچوں کو دے رہے ہیں۔ اس کی وجہ بس یہی ہے کہ عام دولت مند گھرانوں کے بچے اور حکمران گھرانوں کے بچوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ شہرت ابدی بدنامی میں بدل جائے تو پرکھوں کی محنت ایک گھڑی میں ٹھکانے لگ جاتی ہے۔ گدی پگڑی اتفاق سے نہیں ملتی، اس کے پیچھے صدیوں کی محنت ہوتی ہے۔ ہمیں احساس ہے تم پابند زندگی پسند نہیں ہو کرتی، اسی لیے ہم جلد سے جلد تمہاری شادی کر دینا چاہتے ہیں۔ حالانکہ گھر میں تم سے بڑی بیٹھی ہیں۔ نعیم کا انتخاب بھی ہم نے بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ وہ آج کل کا آزاد خیال لڑکا ہے، ملک گھومتا ہے، شادی کے بعد تمہیں بھی دنیا کی سیر کرائے گا، اور ہم یہ سوچ کر خوش ہوں گے کہ ہماری بچی اپنی من پسند زندگی گزار رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے پھر شفقت بھرے انداز میں اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بابا صاحب بولتے جا رہے تھے اور اس کا جی چاہ رہا تھا اپنے بال نوچنے لگے۔ سانس بہت تیز تیز چلنے لگی، اس سے وہ کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ بابا صاحب پھر بولے، علیم الدین تاریخ کے لیے کہہ رہے تھے، مگر ہم نے انہیں بتایا کہ تمہارے نانا کے چہلم تک یہ معاملہ ملتوی کیا جاتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے، اب ہمارا ان کا تعلق پہلے والا نہیں ہے، مگر تم سے، جواز سے تو ان کا رشتہ ہمیشہ کا ہے۔ اب یہ بتاؤ حویلی کب چلو گی؟ انہوں نے اچانک ہی موضوع بدل دیا۔ ابھی تو موڈ نہیں ہے۔ اس کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ لڑکیوں کو پتہ چلا کہ ہم ہری پور جا رہے ہیں تو بڑی دلہن کے ذریعے کہلا بھیجا کہ تمہیں ساتھ لیتے آئیں۔ گلو نے بہت تاکید کی تھی۔ سفید بھووں کے نیچے ان کی چمکتی ہوئی نیلی آنکھیں روشی کے چہرے پر ٹکی تھیں۔ ایک نہ ایک دن تو جانا ہی ہے حویلی، جلدی کیا ہے؟ اپنے پپا کے پاس ہی تو ہوں، وہ ہاتھ مسلتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ مرضی ہے تمہاری، ہمارے پاس تمہاری بہنوں کا پیغام تھا تو ہم نے پہنچا دیا۔ وہ سر جھکائے کچھ سوچتی رہی۔ آپ کتنے دن کے لیے آئے ہیں بابا صاحب؟ اگر آپ زیادہ دن کے لیے آئے تو ہیں پھر میں آپ کے ساتھ چلوں گی، اگر جلدی جائیں گے تو میں بعد میں آ جاؤں گی۔ ابھی میرا دل نہیں چاہ رہا پپا کے پاس سے جانے کو، اتنی مشکل سے یہ دن ملے ہیں، نہ جانے کیوں آواز بھرا گئی۔ کوئی بات نہیں بیٹی، جب تک تمہارا جی چاہے رہو، ہم تو صبح چلے جائیں گے۔ انہوں نے اسی طرح پرسکون انداز میں جواب دیا جس کا مظاہرہ وہ شروع سے کر رہے تھے۔ اتنی جلدی؟ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ ہاں مجبوری ہے، ادھر باری بھی نہیں ہے نا آج کل، اور تمہارے بڑے ابا بھی کراچی گئے ہوئے ہیں، رات بینکاک جا رہے ہیں۔ روشی کا دل بھڑک اٹھا۔ باری کہاں گیا ہوا ہے؟ اس نے اٹکتے ہوئے پوچھ ہی لیا۔ سرائے گیا ہوا ہے، خدا معلوم اسے وہاں کتنے دن لگ جائیں۔ وہ خود کلامی کے انداز میں گویا ہوئے۔ کیوں؟ وہاں کیا ہو گیا؟ کاکا جان تو
اکیلے ہیں بہت وہاں پر؟ جب گھر والے ان سے اتنا ڈرتے ہیں تو رعایا بیچاری۔ اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ مگر تمہیں تو کسی سے ڈر نہیں لگتا؟ کیا تیمور نے تمہیں کبھی ڈانٹا ہے؟ وہ نہ جانے کیوں بہت سنجیدگی سے پوچھنے لگے۔ میں ان کے سامنے ہی نہیں جاتی، شروع سے ہی بڑی امی سب بچوں کو ان سے ڈراتی تھیں، اسی لیے۔ اچھا، ہمیں علم نہیں تھا وہ ایسا کیوں کرتی ہیں۔ ہر انسان کا اپنا الگ مزاج ہوتا ہے۔ تمہارے کاکا جان گھر سے دور رہے ہیں، پہلے بورڈنگ، پھر ہاسٹل، پھر دوسرے ملک چلے گئے پڑھنے، اسی لیے گھر والے ان سے ڈرتے ہیں۔ مگر اپنے اسٹائل سے تو وہ شکاری لگتے ہیں، جب بندوق تانے ہوئے نشانے پر دیکھ رہے ہوں جیسے۔ وہ پھیکے سے انداز میں مسکرا دی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بابا صاحب اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اتنی آہستگی سے گویا ہوئے کہ وہ نزدیک بیٹھنے کے باوجود بمشکل سن سکی۔ کیا کاکا جان بہت زیادہ کوالیفائڈ ہیں؟ اس نے جانے کیوں پوچھا۔ ہاں، اسے ہمیشہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا شوق رہا ہے، دلاور علی خان نے عام سے لہجے میں جواب دیا۔ کیا میرے پپا سے بھی زیادہ کوالیفائڈ ہیں؟ اسے الجھن سی ہوئی۔ وہ تو سمجھتی تھی آس پاس اس کے پپا سے زیادہ کوئی تعلیم یافتہ نہیں۔ دونوں کے تعلیمی میدان ذرا مختلف رہے ہیں۔ یاور علی خان کا علمی سفر ابھی بھی جاری ہے، مختلف کورسز کرنے باہر جاتے رہتے ہیں۔ تمہارے کاکا جان بزنس میں پڑ گئے ہیں، بس یہی فرق ہے۔ انہوں نے اسی طرح دھیمی آواز میں جواب دیا کہ اسے سننے میں دشواری ہوئی۔ یہ تو اچھا فرق ہے، صاف ظاہر ہے پاپا زیادہ کوالیفائڈ ہیں، اس نے بڑے فخر سے کہا۔ کوئی شک نہیں۔ دلاور خان نے اس کی پشت تھپ تھپائی اور مسکرا دیے۔ انہیں پوتی کا اس طرح فخر کرنا شاید اچھا لگا تھا۔ آپ کو خوشی نہیں ہوتی کہ پپا اتنے قابل ہیں؟ اس نے معصومیت سے سوال کیا۔ بے انتہا بیٹا۔ روشی نے چونک کر ان کا چہرہ دیکھا۔ دلاور علی خان کی مسکراہٹ، ان کی نرمی اسے شک میں ڈال رہی تھی۔ باری کتنے دن کے لیے گیا ہے سرائے؟ اس نے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا۔ خیریت، کوئی کام ہے اس سے؟ دلاور علی خان پوچھنے لگے۔ وہ سب کے کام کا ہے مگر میرے کسی کام کا نہیں۔ اس نے برا سا منہ بنایا۔ ایسی بات نہیں ہے، بہت اچھا بچہ ہے، بے حد محنتی، ہمیں یقین ہے وہ یاور علی خان ہی کی طرح بہت ترقی کرے گا۔ روشی کو خود گمانیوں کے جھونکے آنے لگے، دل بجلیوں اچھلنے لگا۔ کیا وہ ہمارا ملازم ہے بابا صاحب؟ نہیں۔ دلاور علی خان کے لہجے میں قطعی پن تھا۔ تو کیا ہمارا رشتہ دار ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے ان کی صورت دیکھی۔ نہیں، لہجہ ہنوز قطعی تھا۔ تو کیا وہ ہمارے گاؤں کا ہے؟ اس نے پھر پوچھا۔ مبادہ دلاور علی خان پے در پہ سوالات کرنے پر ناراض نہ ہو جائیں۔ نہیں، ان کا انداز بدستور تھا۔ اب وہ چاہنے کے باوجود کوئی نیا سوال نہ کر سکی۔ ماحول کو بدمزہ بنانا اس وقت اسے منظور نہیں تھا۔ سر جھکا کر بیڈ شیٹ کے مخملی پھولوں پر انگلی پھیرنے لگی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ خود سے باری کے متعلق بتائیں، اور وہ دیر تک اس بے مہر کی باتیں سنتی رہے۔ اسی دم دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ چونک کر دروازے کی سمت دیکھنے لگی۔ دلاور علی خان نے مخصوص انداز میں اندر آنے کی اجازت دی۔ دروازہ دھکیل کر اندر آنے والے یاور علی خان تھے۔ گہرے سرمئی شلوار سوٹ اور سفید واسکٹ میں وہ بہت اسمارٹ محسوس ہو رہے تھے۔ آؤ بھائی، تم بھی بیٹھو۔ پریس کانفرنس میں دلاور علی خان بیٹے کو دیکھ کر جیسے نئے سرے سے تازہ دم ہو گئے۔ یہی دیکھنے آیا ہوں کیونکہ خاصی دیر ہو گئی ہے اسے آپ کے پاس آئے ہوئے۔ وہ ہمیشہ ہی کی طرح کرسی پر بیٹھ گئے، بس باتیں کر رہے تھے۔ بابا صاحب نے مسکرا کر روشی کی طرف دیکھا۔ بابا صاحب نے کچھ بھی نہیں کہا پپا، روشی نے خوشی سے بتایا۔ کس سلسلے میں؟ انہوں نے باپ کی طرف دیکھا۔ کراچی والے سلسلے میں، روشی نے جواب دیا۔ دونوں باپ بیٹے ایک دم خاموش سے ہو گئے۔ کمرے میں گہرا سکوت طاری ہو گیا۔ ہم نے اندازہ لگا لیا ہے کہ تمہیں اپنی خالہ بہت اچھی لگیں۔ بابا صاحب نے ایک نیا موضوع نکالا۔ ہماری امی بھی تو آپ کو اچھی لگی تھیں، جبھی تو آپ انہیں حویلی میں لائے تھے۔ کوئی آپ کو پسند آئے، آسان بات نہیں یہ، بس خالہ بھی انہی کی بہن ہیں۔ وہ مسکرا دی۔ جانے کیوں باپ کے سامنے خالہ کا ذکر کرتے ہوئے اب وہ بہت کانشیس ہو جاتی تھی۔ جواب میں خاموشی طاری رہی۔ اچھا آپ یہ تو پوچھیں مجھے ان کی کیا بات اچھی لگی؟ اس نے ان کی خاموشی سے مجبور ہو کر اپنی طرف سوال تیار کر کے انہیں دیا۔ شاید اس لیے کہ وہ خوبصورت ہیں، دلاور علی خان نے بہرحال خیال ظاہر کیا۔ ارے نہیں بابا صاحب، خوبصورت تو ماما بلی بھی بہت ہیں۔ بات یہ ہے کہ خالہ کم عمر ہونے کے باوجود میچور عورتوں کی طرح
بات کرتی ہیں، پھر وہ جتنی لائق اور قابل ہیں وہ علیحدہ خصوصیت ہے، پھر وہ ڈریسنگ بھی بہت خوب کرتی ہیں، کنٹراسٹ کا بہت سینس ہے انہیں۔ دلاور خان بغور اس کے خیالات سن رہے تھے، آخری جملے پر بے ساختہ مسکرا دیے۔ تم نے دیکھا یاور، کتنی ناپختہ ہے یہ، کس قدر بچپنا ہے، اس کے فیصلوں پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ انہوں نے بیٹے کی سمت تائید طلب نظروں سے دیکھا۔ آپ درست کہہ رہے ہیں، یاور علی خان نے ہاں میں ہاں ملائی۔ خیر اتنی بچی نہیں ہے، اس نے منہ بنایا۔ نہیں بھائی، یہ مطلب نہیں ہے ہمارا، پختگی عمر سے نہیں تجربات سے آتی ہے، اور تجربات سے انسان آہستہ آہستہ گزرتا ہے۔ تمام عمر پھولوں میں سوئی ہو، ابھی سوچ ادھوری ہے۔ محبت کرنے والوں کے فیصلوں کا احترام یہی سوچ کر کرنا چاہیے کہ جو جانتے ہیں پیچھے آنے والے انہیں نہیں جانتے۔ اس نے قدر خوفزدہ ہو کر باپ کی شکل دیکھی۔ کیا یہ سب اس لیے ہے کہ اس کا ذہن کسی تبدیلی کے لیے تیار کیا جا رہا ہے؟ یہ اتنی دیر سے بابا صاحب جو اتنی شفقت، اتنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اس کا غیر معمولی پن تو اس نے بہت پہلے محسوس کر لیا تھا۔ کیا پپا نے اپنا ہیڈک آپ کی طرف منتقل کر دیا ہے؟ بے شک، بے اندازہ شک نے اس کا رنگ متغیر کر دیا۔ وہ بڑی گہری نظروں سے باری باری باپ اور دادا کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ نہیں، ہم اپنے اپنے معاملات خود ڈیل کرتے ہیں، یاور علی خان نے اپنی مخصوص سنجیدگی سے جواب دیا۔ وہ جیسے اس کا ذہن پڑھ چکے تھے اور سوچ سکتے تھے کہ اس نے یہ بات کس بنیاد پر کہی ہے۔ اچھا تو خیر، یہ وجہ ہے خالہ کو پسند کرنے کی۔ ویسے وجہ تو بہت معقول ہے۔ دلاور علی خان نے پھر بات پلٹی۔ ایک وجہ اور بھی ہے، اس نے خاصی سنجیدگی سے کہا۔ وہ کیا؟ دلاور علی خان نے بے ساختہ پوچھا، جبکہ یاور علی خان نے اس طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے پر ہی اکتفا کیا۔ ان سے میرا خونی تعلق بھی ہے، وہ میری امی کی سگی بہن ہے، اس نے بڑے دانشمندانہ انداز میں جواب دیا۔ دونوں باپ بیٹے ایک دوسرے کو دیکھ کر پھر خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ کیا یہ معقول وجہ نہیں؟ اس نے حیرت سے دونوں کی سمت دیکھا۔ بہت معقول وجہ ہے، بلکہ یہی وجہ ہے جو معقول ہے، دلاور علی خان نے جواباً کہا۔ آئیے بابا صاحب، ڈرائنگ روم میں چلتے ہیں، باقی باتیں وہیں ہوں گی۔ یاور علی خان اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ روشی ابھی تو بابا صاحب سے خالہ کی اور باتیں کرنے کو جی چاہ رہا تھا اس نے کوفت بھرے انداز میں سوچا۔ آ جاؤ، وہی کر لیں گے۔ دلاور علی خان نہ جانے کیوں مسکرا رہے تھے۔ یاور علی خان سنی انسنی کے انداز میں باہر نکل گئے۔ روشی نے چھڑی اٹھا کر بابا صاحب کو تھمائی۔ شاید پپا کو خالہ زیادہ پسند نہیں آئی، اس نے افسردگی سے کہا۔ وہ کیوں؟ دلاور علی خان چپل پاؤں میں ڈالتے ڈالتے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ یوں کہ جو بھی خالہ کی بات ہوئی ہے اس بات کسی اور طرف موڑ دیتے ہیں۔ اس نے بڑے وثوق سے جواب دیا، جیسے اسے اپنے اندازے پر 100% یقین ہو۔ اچھا، مگر ہمیں اندازہ ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور وہ ان کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی، بڑی گہری سوچ میں ڈوبی۔ گریز کا نہیں قائل حیات ہے، لیکن جو سچ کہوں تو مجھے موت ناگوار نہیں۔ عارف لال خان کے گھر واپس آ چکا تھا۔ لال خان اسے سہارا دے کر بٹھا رہا تھا۔ اتنی دیر لگا دی آپ نے، جلدی کریں، ایسے تازہ تازہ کلیوں کے گجرے باندھے تھے، سب مرجھا گئے ہیں۔ بالوں کو نکل کر لش لش کرتے سنہری کام والے دوپٹے اور کرتے شلوار میں شعلہ جوالا بنی دروازے میں کھڑا دیکھا۔ بھاری کام کے خاصے قیمتی سوٹ نے اسے ایک انوکھی سی چھاپ بخش دی تھی۔ سلیقے سے کیے ہوئے میک اپ نے اس کے گندمی رنگ والے چہرے پر بلا کی تازگی پھیلا دی تھی۔ ذرا اس بیچارے کا انتظام تو کر دوں تاکہ یہ آرام سے سو سکے۔ لال خان نے پلٹ کر بالوں سے کہا، سارے محلے میں سب سے پکی سہیلی ہوں سائرہ کی، مجھے بہت پہلے اس کے پاس چلے جانا چاہیے تھا۔ بارات کے بعد پہنچوں گی تو کتنا ناراض ہوگی۔ بالوں نے عارف کے سامنے پہلی مرتبہ کھل کر لال خان سے بات کی۔ ہاں چل رہے ہیں، اب دیکھو نا، مریض کو بغیر انتظام کے چھوڑ کر تو نہیں جا سکتا۔ اس نے رسانت سے جواب دیا، یہ تو مستقل قسم کے مریض ہیں، اب کہ ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بیٹھ جائیں۔ بالوں کی آواز آہستہ مگر سخت تھی۔ لال خان گڑبڑا کر یکدم سیدھا ہو گیا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو، چلتے ہیں ابھی، تم خیال نہ کرنا عارف۔ لال خان خجل سا ہو رہا تھا۔ ارے نہیں یار، ہم تو ہر طرح کے مزاج کے عادی ہیں، ماں دل میں کہ صدمہ دوں یا جی میں کہ سب سہ لوں۔
ان کا بھی عجب دل ہے، میرا بھی عجب جی۔ وہ آہستگی سے ہنس دیا۔ بالوں نے مسکارے سے بوجھل پلکیں لہجے بھر کو اٹھائیں۔ میں گاڑی میں بیٹھی ہوں، آپ جلدی آ جائیے۔ گاڑی سے مراد لال خان کے سزوکی کی کیری تھی جو ابھی گھر کے احاطے میں موجود تھی۔ ایک گلاس پانی میں گلوکوز ملا کر یہاں میز پر رکھ دو۔ پانی تو ویسے رکھا ہے یہاں، پھر بھی گلوکوز ملا پانی بھی رکھ جاتے ہیں۔ تم فکر نہ کرنا، میں تمہاری بھابھی کو چھوڑ کر جلدی آ جاؤں گا۔ وہ اسے تسلی دینے لگا۔ بالو نہایت بددلی سے گلوکوز پانی میں ملا رہی تھی۔ چمچ کے شور سے اس کے دانت پیسنے کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ تمہاری بھابھی کی بڑی عزیز سہیلی ہے، اسی لیے جلدی مچا رہی ہیں، ورنہ تمہیں تو معلوم ہے کتنا خیال کرتی ہیں وہ تمہارا۔ لال خان وضاحت در وضاحت کے عمل سے گزر رہا تھا۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ جلدی سنبھل جائیں گے، اتنی مہنگی دوائیاں، اتنا آرام پر لگتا ہے انہیں ٹھیک ہونے کا خود بھی شوق نہیں، اور جب ان کی یہ حالت ہمیشہ کے لیے ہے تو کام کیوں روکیں؟ یہ اپنے حساب سے چلتے رہیں، ہم اپنے حساب سے۔ بالوں نے کرسی پر رکھا پرس اٹھاتے ہوئے نہایت کڑوے لہجے میں کہا۔ مارے تعجب کے لال خان کی آنکھیں پیشانی پر جا لگیں۔ وہ بے زبان سی بیوی کو یوں دیکھنے لگا جیسے شک ہو کہ یہ بالو ہی نہیں ہے۔ تم کیوں پریشان ہو گئے لال خان؟ انسان سکھ اور خوشی کے موسم گزار رہا ہو، تم جیسے لوگ ماحول بدمزہ کرنے والے ہوتے ہیں، خوش لوگوں کی طبیعت پر بوجھ پڑتا ہے، مزہ خراب ہوتا ہے۔ وہ کیا کہا ہے شاعر نے کہ ہم سے کہتے ہیں چمن والے غریبانے چمن، تم کوئی اچھا سا رکھ لو اپنے ویرانے کا نام۔ جاؤ بتاؤ، یہ چمن والے تو ہمارے ٹھکانے کا نام بھی اپنی مرضی کا چاہتے ہیں، انہیں نام اچھا نہ ہونے پر بھی اعتراض ہو گیا۔ وہ ہنس دیا۔ تم کوئی خیال نہیں کرو عارف یار، ہم یار ہیں تمہارے آخری سانس تک، کبھی جی برا نہ کرنا میری طرف سے، اور آج کے بعد تمہیں اپنی بھابھی سے شکایت نہیں ہوگی۔ لال خان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر دھیرے سے کہا، تو ہم بھی تمہارے یار ہیں، قدردان ہیں، وفا شناس ہیں، وفادار، اب ایسے کچے بھی نہیں کہ ذرا ذرا سی بات پر اٹھیں۔ ہمارے ساز و سامان میں ایک وفا ہی تو بچی ہے، حالانکہ اس زمانے میں اس انمول شے کی کوئی قدر نہیں۔ مجرور لکھ رہے ہیں وہ اہل وفا کا نام، ہم بھی کھڑے ہوئے ہیں گناہ گار کی طرح، بڑی خوار ہے وفا۔ جاؤ یار، دیر ہو رہی ہے۔ بھابھی، میں بہت شرمندہ ہوں آپ سے کہ میری وجہ سے دیر ہوئی۔ بالو ماتھے پر شکنیں ڈال کر باہر نکل گئی۔ عارف کے شانے پر تھپکی دے کر لال خان بھی اس کے پیچھے پیچھے نکل آیا۔ بالو نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور بیٹھ کر کھٹاک سے بند کر لیا، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس کا موڈ سخت خراب ہے۔ لال خان نے گاڑی باہر نکالی، پھر گاڑی سے اتر کر گیٹ میں تالا ڈالا، حالانکہ اگر بالو چاہتی تو یہ کام وہ خود بھی کر سکتی تھی۔ گاڑی باہر آنے کے بعد تالا ڈال کر بھی بیٹھ سکتی تھی، نہ کہ اندر بیٹھی رہتی۔ آج کل تو باراتیں بہت دیر میں پہنچتی ہیں، تم موڈ ٹھیک کر لو۔ لال خان دوبارہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور منہ اس کو منانے کے انداز میں کہا۔ بالو نے منہ کھڑکی کی طرف پھیرا اور خاموش رہی۔ خوشی میں تو حصہ سب لیتے ہیں، دوست کو دکھ میں اس طرح نہیں چھوڑا جاتا۔ بہت احسان ہے اس کے، میرے بھائیوں نے تو سمجھو بھیک ہی منگوا دی تھی، خون کے رشتوں سے دغا دیکھی ہے میں نے، اور اس غیر کو اپنے پر احسان کرتے۔ ایک احسان تو ان کا میری جان پر بھی ہے، بھاری احسان۔ بالوں کے لہجے میں انگارے سلگ رہے تھے۔ وہ کیا؟ لال خان ٹرک ڈرائیور جیسی رش ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کے اعصاب پر یہ بات سوار تھی کہ اس کی وجہ سے بالوں کا موڈ خراب ہے۔ آپ سے میری شادی کرائی ہے، یہ احسان تو میں کبھی بھی نہیں اتار پاؤں گی۔ اس کا لہجہ زہر زہر ہو رہا تھا۔ گاڑی کی اندرونی لائٹ آف تھی اور سڑک بھی تاریک۔ لال خان کی حسیات اس کے پیٹ سے دگنی موٹی تھی۔ ہاں، اس نے اپنا مخصوص بہنگم قہقہا لگایا۔ ارے جانے لال خان، یہ احسان اس نے تم پر نہیں، ہم پر کیا ہے، اسی وجہ سے تو اس کی خدمت اور زیادہ کر رہے ہیں۔ زندگی اتنی رنگین بھی ہوتی ہے، اندازہ نہیں تھا۔ لال خان کی آواز جذبات سے بوجھل ہو گئی۔ بالو کے حلق میں آنسوؤں کے گولے اٹکنے لگے۔ اس نے بامشکل خود پر قابو پایا۔ آپ کو پتا ہے جب دل بے حد خوش ہو تو کیا محسوس ہوتا ہے؟ اس کی آواز کرب سے چور چور تھی۔ ہاں بھائی، ہر طرف پھول کھلتے ہیں، زندگی بڑی ہلکی ہو جاتی ہے، موت سے بڑا خوف آتا ہے، مرنے کو دل ہی نہیں چاہتا، حالانکہ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ کرفیو ہنگامے ہوتے تھے،
मैं परवाह नहीं करता था, बाहर निकल जाता था। यार दोस्त कहते थे गोली वोली लग जाएगी, किसी दिन बड़ा सुरमा बना फिरता है, अपनी परवाह ही नहीं करता। मगर अब मौत से डर लगता है, तुम्हारा साथ चाहिए। शौहर रोमानवी मूड में हो गया। तन्हाई हो, ऐसा मूड हो, औरत सजी बनी उसके करीब हो तो लतीफ़ हसियात खुदकार तरीक़े पर जाग पड़ती हैं और फिर दुनिया को कोई खौफ भी तारी नहीं हो सकता। दिल दहन भरपूर आज़ादी के एहसास से रवां पानी की तरह गुजरते हैं। तो नौ बहाता के तो रूम रूम में कौसो कज़ा फूटती है, मगर वो पत्थर के बुत की तरह साकित थी। लाल खान के शगुफ्ता मूड का उस पर कोई असर नहीं था। भाई जब शौहर मौत वौत की बातें करता है तो आम तौर पर बीवियां बड़ी दहलती हैं और अल्लाह ना करे 10 बार कहती हैं, और तुम ऐसे बैठी हो जैसे तुम्हें मेरी मौत और ज़िंदगी से कोई दिलचस्पी ही नहीं। लाल खान अपनी जहालत की वजह से खासा महफूज था। अब भी हंसकर कह रहा था, बालो फिर भी खामोश रही। आज तुम्हारी सहेलियों में सबसे अच्छा जोड़ा तुम्हारा होगा। किस्मत वाले ही पहनते हैं अच्छे जोड़े। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो महबूब कलात और सनाउल्लाह के यहाँ के भारी भारी जोड़े देखकर सोचा करता था, जब मेरी शादी हो जाएगी तो अपनी बेगम के लिए यहीं से कपड़ा लिया करूँगा, बड़ी वैरायटी होती है वहाँ। अब के किसी की भी शादी हुई तो इससे भी अच्छा सूट ला कर दूँगा जो पूरे ख़ानदान में और किसी के पास नहीं होगा। और अगर मुझे बेटे की शक्ल में कोई तोहफा दिया तो पूरे 10 तोले का सेट बनवा कर दूँगा। मादा परस्त इंसान के प्यार के पैमाने भी मादी होते हैं। लाल खान खुशी के आलम में अपनी मोहब्बत तोलना शुरू कर देता था और तोल तोल कर इसकी झोली की तरफ उछालता जाता था, और वो बदस्तूर खामोश थी। क्या बात है, अभी तक नाराज़ हो? देखो अब अगर नहीं मानोगी तो बीच सड़क पर, समझ रही हो ना। उसने फाइनल चौंचला किया। बालो अपनी जगह दहल कर रह गई। आप जल्दी मत आइएगा, कभी अपने उस बेकार दोस्त की खातिर भूखे प्यासे चले आए। अगर खाने में कहें तो अम्मा के यहाँ मंगवा कर आपको खिला दूंगी, फारिग कर दूंगी जल्दी। बड़ी मेहरबानी साहब, बड़ी अच्छी किस्मत पाई है मौला ने अपनी, बड़ी अच्छी किस्मत बनाई है मौला ने अपनी। लाल खान अपने मामूली और मशकूक किस्म के अल्ताफ़ात पर खुश हो गया। बालो जैसे अपनी ड्यूटी भुगता कर फारिग हो गई थी और दोबारा चुप साध कर बाहर देखने लगी। पीछे से गाहे बगाहे झूमर के कराहने की आवाज़ें आ रही थीं। जब बहादुर हैं नहीं तो पोज करने की क्या ज़रूरत है। दरिया बस्ती के हवेली का पिछवाड़ा नहीं है ये, वो सब जेल थी आपके लिए, ये सेंट्रल जेल है। ख़तरनाक किस्म के कैदियों में शामिल हो गई हैं आप। क्या बाहर की तरफ आने की वजह क्या थी? कौन से फूल खिले हुए थे उधर जिन्हें देखने को तबीयत मचल रही थी? यकीनन भागने की कोशिश की होगी, इसीलिए जब मैं अंदर होता हूँ तो बाहर कुत्ते खोल देता हूँ, ये सोचकर कि आप खुले हुए कुत्ते देखकर बाहर कदम नहीं रखेंगी। मगर वो आप ही क्या? बारी को इस नई दर्द सिरी से बेहद कोफ्त हो रही थी। तुमने जानबूझकर खोले थे कुत्ते? झूमर कराही, जाहिर है इस तरह के काम गलती से नहीं होते। वो झुंझुलाया। जब तुम्हें हवेली में चलते फिरते देखती थी तो यही महसूस होता था कि तुम और सबसे मुख्तलिफ हो, बहुत अच्छे हो, तुम्हारी शक्ल से लगता था। मैं सोचती थी आपको बैठे बिठाए खाने पीने को मिल रहा था, इसीलिए नेमतों की कदर नहीं हुई। उसने बड़ी तफसील से मुलामत की। ऐसा लग रहा है जैसे बारी नहीं हवेली का कोई खान बोल रहा हो। इस बार झूमर की आवाज़ बेहद तल्ख हो रही थी, उसका लहजा भी ख़राब था। खुशामदाना बातें आप खानों से कीजिएगा, मैं आपके किसी काम का नहीं। उसने तुर्शी से इसकी बात काट दी। अगर थोड़ी सी इंसानियत तुम्हारे अंदर जिंदा होती तो मेरे काम आ सकते थे। कुत्ते बंधे रहते या खुद मुझे कभी किसी दारुल अमान में छोड़ आते। मैं आपकी तरफ से हमदर्दी का कोई हिसाब नहीं निकलता, मेरी तरफ से आपका। खामोश रहें। वो संजीदगी की इंतहा को छू रहा था। तुम्हें कभी तरस नहीं आया मुझ पर कि मुझे जफरी जैसे इंसान से ज़बरदस्ती बांध दिया गया है? झूमर फिर गोया हुई। मैंने वो औरतें भी देखी हैं जिनके शौहर माजूर हो जाते हैं या गलत रास्तों पर चल पड़ते हैं, मगर वो उन्हें बर्दाश्त करती हैं। घर चलाने के लिए नौकरी करती हैं, बच्चे परवरिश करती हैं, अपने हिस्से का काम भी करती हैं, शौहर के हिस्से का भी करती हैं। मुझे सारी हवेली में सिर्फ रोशी पसंद है। वो हवेली के मर्दों की तरह बहादुर है। दिन में किसी न किसी तरह मेरे पास आ ही जाती थी। हालांकि कई मर्तबा जफरी की अम्मी उस पर नाराज़ हो चुकी हैं।
پتہ نہیں وہ کس پر گئی ہے، شاید اپنی ماں پر، جھومر بہت دھیرے دھیرے انداز میں کہہ رہی تھی۔ ونڈو اسکرین پر روشنی نمودار ہو گئی، خوبصورت لباس میں تیکھے تیکھے تاثرات کے ساتھ، جس کی ستواں ناک میں پڑی ہیرے کی لونگ کی چمک سیدھی دل پر پڑ رہی تھی، جیسے لونگ سے روشنی بالکل سیدھی گزرتی ہے۔ یہ لونگ اس نے پچھلے برتھ ڈے پر پہن کر اس سے کہا، پتہ ہے باری، سب سے قیمتی تحفہ اس بار ہمیں بڑی امی نے دیا ہے، کیسی لگ رہی ہے؟ وہ اٹھلائی، آپ سے بات کر کے پچھتاتا ہوں، اس انداز میں سہیلیوں سے باتیں کرتے ہیں، میں آپ کی سہیلی نہیں ہوں۔ لونگ کے معاملات میں خود کو شامل کرنا اسے ذرا نہیں بھایا تھا۔ یہ خواتینی باتیں ہیں، آخر آپ نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے؟ اس نے بھی اچھی خاصی خبر لی۔ آج دھیان آ رہا ہے وہ لونگ واقعی تمہاری ناک میں بہت سجتی ہے۔ کس قدر دلکش منظر ہوتا ہے جب نخوست سے ناک چڑھاتی ہو تم، بے سروپا باتیں بھی اسی طرح کرتی ہو جیسے کوئی سائنسدان اپنی تازہ ترین ایجاد پر بڑے اعتماد سے تبادلہ خیال کر رہا ہو۔ تم اس کار میں مریخ پر جا رہے ہو؟ پیچھے سے جھومر کی تپی ہوئی آواز آئی۔ وہ ایک دم جیسے کسی ماروائی دنیا میں ڈرائیو کرتا ہوا واپس لوٹ آیا۔ باری، میرے پیٹ پہ جو زخم ہے اس میں سے بہت خون نکل رہا ہے۔ جھومر کی آواز میں بے بسی تھی۔ بتائیے مجھے کیا کروں؟ کار کو ہوائی جہاز میں تبدیل کرنے سے تو رہا، اسی میں ہم پہنچیں گے، اس نے جیسے زچو کا جواب دیا۔ تکلیف میں تو میں ہوں، تمہیں کیا؟ جھومر نے کراہتے ہوئے کہا۔ آپ لیٹی ہوئی ہیں، اسی لیے آپ کو سامنے نظر آنے والی لائٹس نظر نہیں آ رہی، باری نے جیسے اسے تسلی دی۔ میں تو میلوں دور سے بھی نظر آ سکتی ہوں، جھومر نے چڑھ کر کہا۔ باری کا جی چاہا گاڑی کہیں دے مارے، بمشکل خود پر کنٹرول کیا اور خاموش رہا۔ گاڑی میں سکوت طاری ہو گیا۔ کافی دیر گاڑی اندھیرے میں چلتی رہی، پھر روشنیاں اندر چھن چھن کر آنے لگیں اور آخر کار گاڑی ایک جگہ رک گئی۔ میں دکاندار سے کسی کلینک کا پتہ کر آتا ہوں، باری نے دروازہ کھول کر اترتے ہوئے کہا۔ جھومر خاموش رہی۔ باری چند لمحوں ہی میں واپس آ گیا اور دوبارہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ گاڑی چل پڑی۔ 2-3 منٹ بعد پھر گاڑی رک گئی۔ باری اپنی طرف کا دروازہ کھول کر باہر نکلا، پھر پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا۔ آئیے۔ وہ دروازہ تھام کر کھڑا ہو گیا۔ جھومر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ باری، میری ٹانگ اکڑ رہی ہے، مجھے سہارا دو۔ جھومر نے کرب سے نچلا ہونٹ دبایا۔ باری نے جھومر کا بازو تھام کر اسے باہر نکالا۔ وہ کھڑی ہو گئی اور اس کے بازو سے چپک گئی۔ وہ اسے سہارا دے کر کلینک میں لایا۔ کلینک برائے خواتین والے حصے میں داخل کیا۔ عورتوں اور بچوں کی لمبی قطاریں سامنے تھیں۔ اس نے ایک بینچ پر اسے بٹھایا۔ میں ابھی ڈاکٹر سے بات کر آتا ہوں۔ وہ فوراً ہی باہر کی طرف بڑھا۔ آپ کے یہاں عورتوں میں بے دھڑک چلے آئے، یہاں پردے والی عورتیں بھی ہوتی ہیں، ایک عورت نے اسے مخاطب کیا۔ مجھ سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ جھومر نے وضاحت کے بجائے مجبوری بتانے پر اکتفا کیا۔ تو پھر وہ آپ کو مردوں کی طرف لے جاتے؟ بڑھیا تڑک کر بولی۔ شاید جھومر کے قیمتی سوٹ اور زیور، بڑھیا کے غصے کے باوجود وہ بڑھیا اسے آپ جناب کر رہی تھی۔ جھومر سے بیٹھ کر بولنا محال تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور ٹیک لگا لی۔ تکلیف کی شدت کی وجہ سے اس نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا رکھا تھا۔ جھومر کون ہے؟ اچانک ایک طرف سے کمپاؤنڈر نمودار ہوا۔ جھومر نے آنکھیں کھول دی اور بمشکل اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ جی میں ہوں، آئیے، آپ ساتھ والے پورشن میں آ جائیے، ڈاکٹر صاحب وہیں آپ کو دیکھیں گے۔ اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ جھومر بمشکل چلتی ہوئی دروازے کی سمت بڑھی۔ تمام عورتیں کھا جانے والے نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگیں۔ لو بتاؤ، سب سے آخر میں آئیں اور سب سے پہلے چل دیں۔ پیسے کا کھیل ہے، جو پیسہ رکھتا ہے وہی سب جگہ اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔ ہم باولے ہیں، تیزے سے بیٹھے ہیں۔ ارے دیکھا نہیں، اس کا میاں شکل ہی سے بڑی پہنچ والا لگ رہا تھا۔ غریب کی تو ہر جگہ خواری ہے۔ اماں، یہ عورت بڑی سی گاڑی میں آ کر آئی ہے، ایک بچہ جو ابھی ابھی اندر آیا تھا بتانے لگا۔ وہ تو لگ ہی رہا ہے، ہم تو پہلے ہی سمجھ گئے تھے، وہی بڑھیا سلگ کر بولی اور قمیض اٹھا کر اپنی کمر بند میں بندھی کپڑے کی تھیلی سے 5 چھالیاں نکال کر کھانے لگی۔ جھومر نے ملحق پورشن میں داخل ہوتے ہوئے عورتوں کے جملے سن لیے تھے۔ آئیے بی بی، یہاں لیٹ جائیے۔ ڈاکٹر نے ایک طرف اشارہ کیا۔ یہ تو کنفرم ہے نا کہ کتا پاگل نہیں تھا؟ ڈاکٹر باری کی طرف مڑا۔ جی پاگل نہیں تھا، پالتو ہے۔ آپ کا اپنا کتا ہے؟ ڈاکٹر جھومر کے قریب چلا آیا جو لیٹ چکی تھی۔
جی ہمارا اپنا کتا ہے، باری نے اطمینان سے جواب دیا۔ تعجب ہے، آپ کے پالتو کتے کو مالکوں کی سمجھ نہیں، اپنی مالکن پر ہی حملہ کر دیا۔ ڈاکٹر نے گردن موڑ کر باری کی سمت دیکھا۔ مرد تو عموماً گھر سے باہر ہوتے ہیں، زیادہ تر تو آپ کی بیگم ہی گھر پر ہوتی ہوں گی، اسے تو سب سے زیادہ ان کی پہچان ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر بے حد حیران تھا۔ ایک کوفت کی لہر برف بن کر باری کے خون میں دوڑنے لگی۔ اس نے بڑی زہریلی نظروں سے جھومر کی سمت دیکھا، جس کے ہوش شبہ حسن نے ڈاکٹر کو بھی غیر ضروری طور پر نرمی پر مجبور کر رکھا تھا۔ یہ بھابھی ہے میری، اسے نہ چاہتے ہوئے بھی وضاحت کرنی پڑی۔ مبادہ ڈاکٹر مزید کچھ کہہ اٹھے۔ اوہ آئی ایم سوری، ڈاکٹر نے قدرے شرمندگی سے کہا۔ کہاں کہاں زخم ہے بی بی؟ ہاتھ رکھ کر بتائیے۔ ڈاکٹر اب مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ جھومر نے پیٹ پر ہاتھ رکھا تو باری پردہ اٹھا کر باہر نکل گیا۔ کسی بڑے دل سے بددعا دی تھی روشان یاور علی خان نے۔ پوری دریا بستی اور سرائے میں صرف ایک زبان ایسی ہے جو مجھے بددعا دے سکتی ہے۔ وہ ایک طرف بیٹھ کر سوچنے لگا۔ معلوم نہیں قیامت دریا بستی پر واپس آ گئی یا نہیں، حویلی میں نئے سرے سے زلزلے شروع ہوئے یا نہیں۔ وہ بیچارہ نعیم پر ترس کھانے لگا۔ ایک دم سے احساس ہوا کہ نعیم کا اس کے دل پر بہت بھاری، نعیم کا نام اس کے دل پر بہت بھاری پڑتا ہے۔ کیوں؟ وہ خود پسند، خود سر، دنیا کو بہشت سمجھنے والی، جس کا خیال ہے کہ ساری دنیا حویلی کے باسیوں کی طرح ہوتی ہے، لوگوں سے کس طرح ملے گی، جس کے پاس یہ سوچنے کی فرصت نہیں، جو کبھی دریا بستی کے کسی گچے گھر میں نہیں گئی، جس کے بیڈ روم کا پورٹیبل کلر ٹی وی خراب ہو گیا تو منہ بسور کر بولی، باری شہر جا رہے ہو، یہ ٹی وی بہت تنگ کر رہا ہے، بابا صاحب سے پیسے لیتے جاؤ، آتے ہوئے نیشنل کا لے آنا۔ وہ ایک بار پھر اس کی فضول خرچی پر جب بڑی امی نے ناراضگی سے کہا، پیسہ کتنا ہی ہو، گھر بجٹ سے چلائے جاتے ہیں، تو اس نے تعجب سے کہا، پھر باقی پیسوں کا کیا کرتے ہیں؟ مہینے میں 10 بار پٹواری بابا صاحب کو پیسے دے کر جاتا ہے۔ چند کو چھوڑ کر حویلی کی تمام لڑکیوں ہی کا یہی حال تھا۔ عجیب مگن سی دنیا تھی ان کی۔ ایک بار جب بیا نے کلو کو مشورہ دیا 40 دن تک صبح شام قندھاری انار کا جوس نکال کر پیا کرے تاکہ اس کا رنگ صاف ہو جائے، تو فاران نے حاضرین کو لطیفہ سنایا کہ ایک روز کلاس میں مس نے بچوں کو مضمون لکھنے کو دیا جس کا عنوان تھا غریب آدمی۔ ایک بچے نے مضمون اس طرح سے لکھا، ایک آدمی بہت غریب تھا، اس کا بٹلر بھی غریب تھا اور اس کا ڈرائیور بھی غریب تھا، اس کا مالی بھی غریب تھا، اس کے بچوں کی گورننس تو بہت ہی غریب تھی۔ اس لطیفے پر قہقہوں کا طوفان اٹھا۔ بیچاری بیا نگو سی بن کر بیٹھ گئی۔ اس بچے سے کم بے خبر نہیں تھی حویلی کی لڑکیاں، تو کیا وہ مغرور اور بے حس سی لڑکی اس کی ذلت کی پاتال میں اتر چکی ہے، اس کی ذات کی پاتال میں اتر چکی ہے؟ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ محض تمہاری وجہ سے میں ایک بھلے مانس سے چڑھنے لگا ہوں جس نے میرا کچھ نہیں بگاڑا۔ اس نے نعیم کے بارے میں سوچا، شاید یہ جذبہ میرے اندر کہیں بکل مارے پڑا ہوا سوتا رہتا، مگر کراچی میں تم نے مجھے ہمیشہ کے لیے ڈسٹرب کر دیا۔ آپ یہیں کام کرتے ہیں؟ ایک ادھیڑ عمر آدمی نے اسے متوجہ کیا جو بہت دیر سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ چونک پڑا۔ جی نہیں، اس نے بہت آہستہ آواز میں جواب دیا۔ نیلی بدرنگ سی امریکن جینز اور سفید شرٹ میں ملبوس اور حویلی کے بخشے ہوئے اعتماد اور انداز نشست کی دی ہوئی روایت میں موجود تمام مردوں میں بے حد ممتاز لگتا تھا۔ وہ یہ بڑا چھوٹا سا قصبہ ہے، ہم نے آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا، نئے آئے ہیں۔ ایک اور صاحب نے اس سے بات کرنے کی سعادت حاصل کرنی چاہیے۔ نہیں، میں یہاں نہیں رہتا، اس نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا۔ آپ کو ڈاکٹر صاحب اپنی سیٹ پر بلا رہے ہیں، ادھر برابر میں۔ کمپاؤنڈر نے آ کر جیسے اس کی جان بچائی۔ اس وقت کا قطعی اس کو بات کرنے کا موڈ نہیں تھا۔ وہ بڑی تیزی سے ڈاکٹر کے پاس آیا۔ جناب، بات یہ ہے کہ ضرور ٹریٹمنٹ تو دے دی ہے، مگر آپ کو اب روزانہ چیک اپ کے لیے لانا ہوگا۔ روزانہ؟ اسے چکر سا آیا۔ جی، زخم بہت گہرے ہیں، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ جناب، یہاں کہیں ٹیلی فون کی سہولت ہے؟ اب اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ جی، برابر میں میڈیکل اسٹور ہے، وہاں ہے سہولت، میں ابھی آیا۔ وہ یہ کہہ کر تیزی سے باہر نکلا۔ میڈیکل اسٹور والا اتنی دور کی کال پر بمشکل رضامند ہوا اور خاصے بھاری چارجز طلب کیے۔ اس وقت اسے ہر شرط قبول تھی۔ اس نے نمبر ڈائل کیا۔ دوسری طرف کسی خاتون نے ریسیور اٹھایا۔
باری بات کر رہا ہوں، خان سے بات کرنی ہے۔ دوسرے ہی لمحے ایئر پیس سے تیمور علی خان کی آواز ابھری، تیمور کالنگ۔ خان، مسئلہ ہو گیا ہے، جھومر بھابھی کو کتے نے بہت زخمی کر دیا ہے۔ تم کہاں سے بات کر رہے ہو؟ قصبہ انگورآلا سے، ڈاکٹر کے پاس لایا تھا۔ گلباز کی طبیعت اب کیسی ہے؟ اس کے جملے مختصر مگر مکمل تھے۔ ابھی ٹھیک نہیں ہے، تم فکر نہیں کرو، اور ہماری طرف سے اس نمک حرام کو یہ پیغام پہنچا دو کہ ہم اگر پہنچ گئے تو باقی کتے ہم اس پر چھوڑ دیں گے۔ اس 2 ٹکے کی چھوکری نے ہمارا بہت قیمتی وقت برباد کیا ہے۔ ہم صرف بابا صاحب کی خاطر یہ زحمت کرتے ہیں۔ مزاج کیسے ہیں اس کے؟ اب کیا بکتی ہے؟ وہ نفرت آمیز لہجے میں پوچھ رہے تھے۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں خان؟ اس نے نہایت معقول جواب دینے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے، ہم کل دوپہر تک پہنچیں گے، اطمینان رکھو۔ دوسری طرف سے رسیور رکھ دیا گیا۔ باری ادائیگی کر کے میڈیکل اسٹور کے مالک سے نزدیکی کسی پیٹرول پمپ کا پتہ معلوم کرنے لگا۔ تیمور صاحب کو فون کر کے اس نے خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کیا تھا۔ ساری عمارت پر گہری خاموشی کا غلاف چڑھا ہوا تھا۔ وہ بابا صاحب کے بدلے ہوئے انداز پر سوچ سوچ کر شل ہو چکی تھی۔ آنے والی کسی تبدیلی کے اندیشے نے اس کی نیند اڑا دی تھی۔ کہاں تو پپا اتنی رازداری برت رہے تھے، کہاں یہ کہ بابا صاحب کو سب پتہ ہے کیا چکر ہے یہ۔ وہ کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی۔ کیا مجھے پپا کے ذریعے بے بس کر دیا جائے گا؟ کیا پپا کی محبت کی مجھے کوئی بھاری قیمت دینی پڑے گی؟ کیا پپا زبان کے بڑے پکے سمجھے جاتے ہیں؟ پھر یہ کھچڑی سی کیا پک رہی ہے؟ اسے دھیان آیا کہ پپا کے بیڈ روم کے دریچے روشن ہیں۔ پپا بھی جاگ رہے تھے ابھی تک۔ وہ کچھ سوچ کر کھڑکی سے ہٹ گئی۔ اس نے بیڈ سے دوپٹہ اٹھایا، پاؤں میں چپل ڈالی اور نہایت آہستگی سے دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ سیاسی صورتحال کیونکہ بہت کشیدہ ہو رہی تھی، اسی لیے آج کل عمارت پر پہرا بھی سخت تھا۔ باہر گیٹ کی طرف سے کسی جیپ کے روانہ ہونے کی آواز کے ساتھ سپاہیوں کے باتیں کرنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں، جس کی وجہ سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے رات زیادہ نہیں ہوئی، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ رات کا 1 پہر بچا تھا صرف۔ نپے تلے قدموں سے وہ بیڈ روم تک آئی اور دستک دی۔ کون ہے؟ یاور علی خان کی تھکی تھکی سی آواز آئی۔ میں ہوں پپا، روشانے۔ دوسری طرف مکمل خاموشی چھا گئی۔ غالباً وہ دروازہ کھولنے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ چند سیکنڈ بعد دروازہ کھل گیا۔ سامنے یاور علی خان سیاہ ڈریسنگ گاؤن میں ملبوس قدرے حیرت سے روشی کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں کی سرخی بہت گہری ہو رہی تھی۔ روشی کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد سی لہر دوڑنے لگی۔ رواں کھڑا ہو گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے باپ کا چہرہ بہت غیر معمولی محسوسات کی کہانی سنا رہا تھا۔ آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں پپا؟ آپ کے بیڈ روم کی لائٹ جل رہی تھی۔ میں سمجھ گئی، آپ جاگ رہے ہیں، ورنہ سوتے ہوئے تو آپ نائٹ بلب بھی بجھا دیتے ہیں۔ یاور علی خان ایک طرف ہٹ گئے، گویا روشی کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ بلا تاخیر اندر آ گئی۔ اس نے فوراً ہی دروازہ بند کر دیا اور پھر وہ اپنے بیڈ کی طرف بڑھ گئے۔ تم کیوں جاگ رہی ہو ابھی تک؟ وہ نیم دراز ہو گئے۔ ویسے ہی نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ ان کے قریب پڑی خوبصورت سی کرسی پر بیٹھ گئی۔ پریشانی ہے کوئی؟ وہ چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگے۔ وہ خاموش رہی، انگلیاں مروڑتی رہی۔ پریشان ہو بیٹا؟ یہ تمہارے ہنسنے کھیلنے کے دن ہیں، تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں تو کس وجہ سے پریشان ہو؟ انہوں نے پھر سوال کیا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے آپ ناراض ہو جائیں گے۔ وہ ہچکچائی۔ یاور علی خان نے صرف ایک لحظے کو نظر اٹھا کر اس کی صورت دیکھی۔ وہ انہی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ انہیں اپنی جانب دیکھتا پا کر جھٹ نظریں جھکا لیں۔ یاور علی خان نے سگریٹ کیس سے سگریٹ نکال کر سلگایا اور 2-3 گہرے گہرے کش لیے۔ روشی، میں تمہارا باپ ہوں۔ تمہاری ذات سے تعلق رکھنے والا ہر معاملہ میرا معاملہ ہے۔ اگر خدا نے مجھے یہ مقام دیا ہے تو مقام شکر ہے کہ میں ذمہ داریوں کا احساس بھی کرتا ہوں۔ تم دریا بستی میں ہو، کراچی میں ہو، ہری پور میں یا امریکہ میں ذمہ داریوں کو کم نہیں سمجھتا۔ تم آرام سے سو سکتی ہو۔ فی الحال تمہارے معاملات بہت آگے چلے گئے ہیں، ان کی جگہ دوسرے معاملات نے اپنی جگہ لے لی ہے۔ تم اب یہ فرض کرو کہ تمہاری فائل خاصے عرصے کے لیے سرخ فیتے سے باندھ کر دبا دی گئی ہے۔ انہوں نے سائڈ ٹیبل پر رکھی ایش ٹرے میں راکھ جھاڑتے ہوئے نہایت پرسکون انداز میں کہا۔ روشی حیران پریشان ان کی صورت دیکھتی رہ گئی۔ میں سمجھی نہیں پپا۔ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے، تمہارے لیے خاص بات یہ ہونا چاہیے۔ اب تم جا کر سو جاؤ، شاباش۔ ان کا انداز ذرا الجھا ہوا اور اجنبی سا ہو گیا۔
وہ ڈر کر کھڑی ہو گئی۔ یاور علی خان کی سرخ آنکھوں میں سرد مہری سی جھلکنے لگی تھی۔ پپا نو ٹاکس، تم جا سکتی ہو۔ ان کا انداز بلا کا سخت تھا۔ روشی کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ کچھ سننے سے کیا جاتا ہے آپ کا، بولنے تو دیں، پابندی نہ لگائیں۔ اس کی آواز میں نمی کی آنسوؤں کی نمی شامل ہو گئی۔ یاور علی خان نے ایک لمحے کو اس کی سمت دیکھا۔ آنسو تواتر سے اس کے رخساروں پر پھسل رہے تھے۔ روشانے، بیٹی مجھے پریشان نہیں کرو، مجھ پر بھروسہ قائم رکھو۔ بیٹا تمہارا باپ پہلے ہی بہت ڈسٹرب ہے، اسے اور مت الجھاؤ۔ ان کی آواز میں نہ جانے کیسی شائستگی در آئی تھی۔ انہوں نے سائڈ ٹیبل سے شاید وائرلیس سیٹ اٹھایا اور آن کر کے بات شروع کر دی۔ روشی کے آنسو تھم گئے۔ باپ کے شکستہ لہجے نے جیسے اس کے وجود میں آگ سی بھر دی تھی۔ وہ ساکت ہو کر انہیں دیکھتی رہی۔ ہاں کون؟ میجر نیاز؟ ہاں یاور بات کر رہا ہوں۔ 99 کیس فارورڈ ہو گیا؟ اوکے، فائل کل دوپہر تک ہی نبٹ سکے گی۔ اوور، کوئی بات نہیں۔ اوور، ہاں بہت پریشر ہے مجھ پر۔ سیکریٹری رضا کا فون بھی ابھی 20 منٹ پہلے ہی آیا تھا۔ اوور، نہیں تو پھر پرائم منسٹر سے ڈائریکٹ بات ہوگی۔ اوور، اوور اینڈ آل۔ انہوں نے سوئچ آف کیا اور وائرلیس واپس رکھ دیا۔ تم گئی نہیں؟ آپ آفیشنل پرابلمز کی وجہ سے ڈسٹرب ہیں، میں سمجھی تھی۔ آئی ایم سوری پپا، خالہ ٹھیک کہتی ہیں، بیوروکریسی دھات سے بنی ہوئی ایک مشین ہے اور آپ اس مشین کا ایک پارٹ ہیں۔ مشینوں کو دل رکھنے نہیں آتے۔ اگر آپ ایک اچھا واضح جملہ مجھے پرسکون کرنے کے لیے استعمال کر لے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، بس مجھے میٹھی نیند آ جاتی۔ مگر ایک مشین۔ وہ تیزی سے پلٹ گئی۔ یاور علی خان کے روم میں جانے کس کس رنگ کی اذیت اتر گئی۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک گھٹاٹو بھیانک اندھیرے نے استقبال کیا تھا۔ آتے ہوئے وہ بڑی موم بتی کا ایک پیکٹ لانا نہیں بھولا تھا۔ میں ذرا اندر روشنی کر کے آتا ہوں، آپ یہیں لیٹی رہیے۔ اس نے کار کی پچھلی سیٹ پر دراز جھومر کو مخاطب کیا۔ جواب میں دوسری طرف خاموشی طاری رہی۔ وہ کار سے باہر آ کر راہداری کی طرف بڑھ گیا۔ ایک موم بتی راہداری میں اور دوسری ہال کمرے میں روشن کر کے الٹے پاؤں واپس احاطے میں آیا، گیٹ بند کیا اور جھومر کی طرف کار کا دروازہ کھول کر اسے باہر آنے کو کہا۔ جھومر نے اس طرح ہاتھ بڑھایا جیسے اسے کسی سہارا دینے والے ہاتھ کی ضرورت ہو۔ باری نے بادل نخواستہ اس کا ہاتھ تھاما اور اس کو باہر آنے میں مدد دی۔ جھومر باہر آ کر اس کے شانے سے ٹک گئی اور آہستہ آہستہ لڑکھڑاتے ہوئے آگے بڑھنے لگی۔ اسے ہال کمرے میں بچھے تخت پر لٹا کر واپس باہر آنے لگا تو جھومر بولی، باری کہاں جا رہے ہو؟ پائیں باغ میں چاندنی ٹٹکی ہوئی ہے، مہر النساء 2 کبوتر ہاتھ میں لیے بیٹھی ہے، وہیں جا رہا ہوں۔ اس کی آواز میں کڑواہٹ تھی۔ کاش ہم بھی کسی مہر النساء کے ہوتے۔ جھومر کے لہجے میں بڑی تھکن تھی۔ موت قریب دیکھ کر لوگ گنوا بخشوانے کی فکر کرتے ہیں اور یہاں اس نے جل کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا اور باہر آ گیا۔ اس کو دوا دینے سے پہلے کچھ کھلانا پلانا تھا اور وہ اسی خیال سے درمیانی کمرے میں آیا جہاں کھانے پینے کی چیزیں تھیں۔ چند اسنیکس، پانی کا گلاس لے کر وہ 5 منٹ بعد واپس اس کے پاس آ گیا۔ اٹھیے، کچھ کھا لیجئے، پھر دوا کی باری آئے گی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی چیزیں تخت پر رکھ دی اور واپسی کے ارادے سے قدم بڑھائے۔ باری، جی، بہت ناراض ہو؟ باری کو جیسے کرنٹ لگا۔ وہ مڑ کر جھومر کی شکل دیکھنے لگا۔ معاف کر دو مجھے، میں نے شاید تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، پلیز باری۔ کس بات کی معافی مانگ رہی ہیں آپ؟ وہ بس یہی کہہ سکا۔ دراصل باری، میری جگہ کوئی اور بھی لڑکی ہوتی تو یہی سمجھتی، کیونکہ تم عورت نہیں ہو اس لیے اس احساسات کو نہیں پہنچ سکتے گا، مگر میں تم سے معافی مانگ چکی ہوں۔ یہ اندازہ لگانے میں جلدی نہ کریں، ابھی تو نہ جانے کتنے دن مجھے اور آپ کو اکٹھے رہنا ہے۔ کاش میں تم جیسے مرد کے ساتھ عمر بھر اکٹھا رہ سکتی۔ ظفری کے بخشے ہوئے یہ زیور گہنے مجھے نہ ڈستے۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ پلیز بھابھی، خاموش ہو جائیے، یہ دھماکہ میری کل طاقت سے زیادہ ہے، میں اسے اس وقت بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ ہوش و حواس قائم رکھیں، لیکن اگر آپ نے آئندہ اس طرح کے الفاظ منہ سے نکالے تو۔ وہ رک گیا۔ اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے۔ سانس کی رفتار خاصی تیز ہو گئی۔ وہ اپنا گریبان کھول رہا تھا اور کبھی بند کر رہا تھا، جو اس کی اضطرابی کیفیت کو ظاہر کرنے والا عمل تھا۔
بھابھی میری بات غور سے سنیں، یہ سوچ کر، بالکل یقین کے ساتھ سوچ کر سنیں کہ فی الحال آپ کے ارد گرد انسانوں میں آپ کا واحد خیر خواہ ہوں۔ وہ بولتے بولتے رک گیا۔ کیسے خیر خواہ ہو؟ میں تمہارے سامنے خون پڑی ہوں۔ اگر تم میرے خیر خواہ ہوتے تو پہلی فرصت میں مجھے نکال بھاگنے کا موقع فراہم کرتے۔ جھومر جیسے اس پر برس پڑی۔ میں صرف آپ کا ہی نہیں، حویلی کے ایک ایک فرد کا خیر خواہ ہوں۔ آپ سے خیر خواہی کا مطلب یہ نہیں کہ مالکوں کے ساتھ وفاداری کا معاہدہ منسوخ ہو گیا۔ اس نے بہت دھیمی آواز میں اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ باری، بیٹھو۔ حسن تو ارزاں ترین سفارش ہے۔ میں دکانوں میں خریداری کرتی ہوں تو میری مرضی سے سودا طے ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جاؤں تو وہ سب سے زیادہ توجہ مجھ پر دیتا ہے۔ بھیڑ میں ہوں تو لوگ ادھر ادھر ہٹ کر پہلے مجھے راستہ دیتے ہیں۔ بچوں سے باتیں کروں تو مجھے شوق سے دیکھتے ہیں، شوق سے سنتے ہیں۔ ہم عمر لڑکیوں میں بیٹھوں تو مجھے چھو چھو کر دیکھتی ہیں۔ اسکول بس میں آگے بیٹھتی تھی تو لڑکیاں زبردستی مجھے پیچھے بھیج دیتی تھی کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، ایسی جگہ مت بیٹھو، تمہیں نظر لگ جائے گی۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ تم پر کوئی اثر نہیں۔ تمہارے نزدیک باہر بندھا ہوا کالا کتا اور میں ایک جیسے ہیں۔ جھومر کے لہجے میں نقاہت اور لرزش بھی تھی، مگر نہ جانے کیوں وہ اتنا بولنا چاہ رہی تھی۔ اور اس روز اس غلط فہمی کی وجہ بھی یہی تھی کہ شاید تم بھی میرے ظاہر پر۔ وہ بولتے بولتے رک گئی۔ باری اسی طرح پشت کیے دمبا خود سا کھڑا تھا۔ جب چند لمحوں تک مزید کوئی جملہ جھومر کی طرف سے نہیں آیا تو اس کے جسم میں جنبش ہوئی۔ وہ مڑا اور اس طرح کھڑا ہو گیا کہ اب مکمل طور پر جھومر کے روبرو تھا۔ حسین عورت کے ساتھ مرد کا ایک ہی رشتہ تو نہیں ہوتا۔ حسین عورت ماں، بہن، بیٹی، بہو، بھابھی، پھپھو، ممانی، چچی، تائی وغیرہ وغیرہ ہو سکتی ہے، اور ہر رشتہ اپنے اندر کچھ حد بندیاں اور احترام کے تقاضے محفوظ رکھتا ہے۔ آپ واقعی بہت حسین ہیں، مگر میرے لیے آپ کا حسن آپ کی ذات کی طرح لائق احترام ہے۔ میں آپ کو بھابھی کہتا ہوں اور اسی رشتے کا رسپانس مجھے لوٹایا کیجیے۔ اس نے بہت پرسکون انداز میں ٹھہر ٹھہر کر اسے مفصل جواب دیا۔ وہ جھومر کے بے رحم الفاظ کے حملے سے جیسے باہر آ گیا تھا اور اسے اب خود پر مکمل کنٹرول تھا۔ جھومر نے دیر سے بند آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا۔ شاید اس کے گریبان کا اوپری بٹن ٹوٹ گیا تھا کہ گریبان کشادہ ہو رہا تھا۔ ساتھ ہی سینے اور بائیں شانے پر خون کے دھبے نظر آ رہے تھے۔ سفید شرٹ پر بہت نمایاں تھے وہ۔ جھومر کو سہارا دیتے وقت غالباً اس کی کلائی سے بہنے والا خون وہاں اپنی کارگزاری دکھا گیا تھا۔ مگر میں تمہیں مطلع کر چکی ہوں، وہاں حویلی میں میرا کسی سے کوئی قانونی اور شرعی رشتہ نہیں ہے۔ تم یا کوئی اور مجھے بھابھی کہتا ہے تو گالی لگتی ہے مجھے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یہ شادی نہیں باری، ڈاکہ پڑا ہے میرے باپ کے گھر میں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آپ تھوڑا سا کچھ کھا لیں، پھر دوا بھی کھانی ہے، نیند کی گولیاں بھی ہیں، کھا لیں گی تو نیند آ جائے گی اور تکلیف کے احساس سے نجات مل جائے گی۔ حیرت انگیز طور پر باری باہر جانے کے بجائے اس کی سمت بڑھا۔ اس نے کیک پیس اس کی طرف بڑھائے۔ یہ کھا لیجئے، مناسب ہیں، ویسے آپ کی مرضی۔ جھومر نے قدر حیرت سے دیکھا، پھر ایک کیک پیس اٹھا کر آہستہ آہستہ کھانے لگی۔ موم بتی کے ملگچے سے اجالے میں وہ الور کے کھنڈرات سے برآمد ہونے والی اجٹ، شکستہ مگر حسین مورتی لگ رہی تھی۔ باری وہیں تخت کے کنارے پر ٹک گیا اور ایک طرف رکھی دوائیں اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگا۔ وہ اس کو بغور دیکھ رہی تھی اور باری کو اچھی طرح اس کا دیکھنا محسوس ہو رہا تھا۔ اسی وجہ سے اس نے ادھر دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ باری، یہاں بہت گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ بالآخر وہ بولی، یہ قید خانہ ہے، ظفری کا اے سی بیڈ روم نہیں۔ اس نے برجاستہ کہا۔ وہ دوزخ ہے۔ اس نے گلاس اٹھا کر پینا شروع کر دیا۔ تم کہاں سوتے ہو؟ تمہیں گرمی نہیں لگتی؟ میں دالان میں سوتا ہوں، گرمی ابھی کہاں؟ وہ اتنے نرم لہجے میں جواب دے رہا تھا کہ وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ نیند آ جاتی ہے؟ اس نے باری پر تفصیلی نظر دوڑائی۔ وہ سر جھکائے ہنوز دوائیوں کے لیبل پڑھ رہا تھا یا پڑھنے کی کوشش کرتا دکھ رہا تھا۔ آ جاتی ہے؟ وہ نہ جانے کیوں آہستگی سے ہنس دیا۔ ڈر نہیں لگتا وہاں؟ اس دن والے پتھراؤ سے وہ ابھی تک خوفزدہ تھی، جو ابھی تک راز ہی تھا۔ ڈر؟ باری نے بے ساختہ نظریں اٹھائیں۔ کس چیز کا ڈر؟
سنا ہے ویرانوں میں بھوت اور آسیب ٹھکانہ بنا لیتے ہیں۔ خوف سے اسے جھرجھری سی آ گئی۔ ماحول بھیانک سا ہو رہا تھا۔ بقول آپ کے روشی بی بی تو مجھے حویلی کا آسیب کہتی ہیں۔ ایک آسیب دوسرے آسیب سے کیوں ڈرے گا بھلا؟ وہ مسکرا دیا۔ اور کچھ لیجئے نا۔ اس نے جھٹ سے بات کا رخ موڑا۔ نہیں بس، لاؤ مجھے دوا دے دو، نیند کی ضرور دینا، میں بہت بے خبر سونا چاہتی ہوں۔ باہر کے زخموں سے روح کے زخم زیادہ بے چین کرتے ہیں۔ اگر نیند کی ایک گولی 8 گھنٹے سلا سکتی ہے تو تم مجھے 2 دینا۔ میں 16 گھنٹوں کی اذیت سے پور دنیا سے غافل ہونا چاہتی ہوں۔ ہو سکتا ہے جی بھر کے سونے کے بعد میں خود کو زیادہ طاقتور اور کارآمد محسوس کرنے لگوں اور شاید اپنے لیے کوئی آسان فیصلہ کر سکوں۔ سیدھی ٹانگ میں بہت اکڑاؤ ہے، بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ اس نے تکلیف کے احساس سے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا لیا۔ بہتر، یہ لے لیجئے۔ باری نے کئی قسم کی گولیاں اس کی ہتھیلی پر رکھ دیں۔ اتنی ساری گولیاں، اتنے موٹے موٹے انجیکشن جو لگائے تھے، وہ کس لیے؟ وہ رنگ برنگی گولیاں دیکھ کر بدک گئی۔ وہ تو زہر پھیلنے کے خطرے سے بچاؤ کے لیے تھے، یہ شاید زخموں کے لیے ہیں۔ اس نے پھر نرمی سے ہی جواب دیا، تمہارا اندازہ بتا رہا ہے تم نے میری معذرت قبول کر لی ہے۔ تم واقعی اچھے ہو۔ رائے قائم کرنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، جو بھی زندہ لوگوں کے بارے میں۔ اس نے مزید گولیاں اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، نیند کتنی دیر میں آ جائے گی؟ اس نے تھکے تھکے انداز میں سوال کیا۔ آپ دوا کھا کر لیٹ جائیں، جلد ہی آ جائے گی۔ اس نے بھی نرمی سے جواب دیا، مگر شاید یہاں دیر تک نیند نہ آئے، بہت گھٹن ہے۔ یہ تخت دالان میں نہیں جا سکتا؟ اگر نہیں جا سکتا تو میں وہاں نیچے بھی سو سکتی ہوں، جھومر نے نقاہت سے کہا۔ آپ اٹھیے، میں یہ تخت باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اکیلے؟ جھومر نے تعجب سے اسے دیکھا۔ ظاہر ہے اب رات کے اس پہر فوج کہاں سے طلب کروں؟ وہ ذرا سا جھلایا۔ ماشاءاللہ بہت مضبوط ہو، اس میں کوئی شک نہیں۔ ایک مضبوط مرد ایک عورت کے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے، اس کا احساس کسی بیچاری سی عورت ہی کو ہو سکتا ہے۔ وہ آہستہ سے تخت سے نیچے اتر آئی، دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی۔ باری نے دمائیں زمین پر رکھیں اور تخت اٹھا لیا۔ جھومر نے آنکھیں موند رکھی تھیں۔ باری تھوڑی دیر میں واپس آ گیا۔ کیا زیادہ تکلیف ہو رہی ہے یا نیند آ رہی ہے؟ چند لمحے انتظار کے بعد جب اس نے آنکھیں نہ کھولیں تو اسے بولنا پڑا، تکلیف تو خیر بہت ہے، مگر آنکھیں میں نے اس لیے بند کر لی تھی کہ تم وزنی تخت اٹھا رہے تھے، کہیں تمہیں میری نظر نہ لگ جائے۔ وہ دھیرے سے بولی اور لنگڑاتے ہوئے آگے بڑھنے لگی۔ باری نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ آہستہ آہستہ چلیں، جلدی کیا ہے؟ وہ اسے سہارا دے کر دالان تک لایا اور تخت پر ٹکا دیا۔ تھوڑے فاصلے پر اس کا پلنگ پڑا ہوا تھا۔ باری، جی زحمت تو ہوگی، مجھے تھوڑا سا پانی اور پلا دو۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور چند منٹ بعد پانی لے آیا۔ جھومر ایک سانس میں پانی چڑھا گئی۔ معلوم نہیں اتنی پیاس کیوں لگ رہی ہے، کیا آگ بھڑک اٹھی ہے اندر؟ اس نے گلاس واپس کرتے ہوئے کمزور لہجے میں کہا، اور جیسے تخت پر ڈھہ گئی۔ باری گلاس رکھ کر آیا اور آہستگی سے پلنگ پر دراز ہو گیا۔ نیا چاند طلوع ہونے میں ابھی 2-3 روز باقی تھے۔ راتیں اندھیری تھیں مگر تاروں کی بن آئی تھی۔ آسمان پر اربوں خربوں چراغ روشن تھے۔ موم بتیاں اس نے بجھا دیں۔ حویلی مکمل طور پر تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ویرانے کی رات، گھنے جنگل جیسی سرسراہٹ، جھینگر، مینڈکوں کی اعصاب شکن آوازیں، کسی طرح بھی پرسکون سانس لینے کی رعایت نہیں تھی۔ گردن موڑ کر ذرا فاصلے پر لیٹی جھومر کو دیکھا۔ تخت پر گویا چراغ روشن تھا۔ ایک نامعلوم سا دکھ زینہ بازینہ اس کے اندر اترنے لگا۔ دلاور علی خان اپنی صبح کی چہل قدمی میں مصروف تھے۔ ان سے کچھ فاصلے پر یاور علی خان لان چیئر پر بیٹھے معمول کے مطالعے میں مصروف تھے۔ روشی بہت تیز رفتاری میں آئی اور سیدھی بابا صاحب کے پاس پہنچی تھی۔ السلام علیکم بابا صاحب۔ والسلام، جیتی رہو۔ بھائی ہمیں تمہاری یہ عادت بہت اچھی لگتی ہے کہ تم سویرے سویرے اٹھتی ہو۔ وہ بشاشت سے مسکرائے۔ آپ کتنے بجے تک روانہ ہوں گے؟ اس نے پھر بھرپور سنجیدگی کے ساتھ سوال کیا۔ ڈرائیور کسی کام سے گیا ہے، وہ آتا ہے تو ہم روانہ ہو جائیں گے۔ خیریت؟ کوئی پیغام ہے بہنوں کے لیے؟ انہوں نے چہل قدمی موقوف کی اور ایک جگہ ٹھہر گئے۔ نہیں، میں خود آپ کے ساتھ جاؤں گی، اس نے آہستگی سے کہا۔ یاور علی خان نے اخبار کا صفحہ الٹتے ہوئے ایک لحظے کو اپنی بائی فوکل اینک کے اوپر سے اسے دیکھا اور صفحہ درست کر کے دوبارہ مطالعہ کرنے لگے۔ اپنے باپ سے اجازت لے لی؟ بابا صاحب بہت خوش دکھائی دینے لگے۔ ہمیں تو ساری اجازتیں آپ ہی سے لینا پڑتی ہیں۔
اس نے ایک اچھی سی نظر باپ پر ڈالتے ہوئے جواب دیا، وہ اور طرح کے کیس ہوتے ہیں، اب تم یہاں ہو، یہاں ہر بات کی اجازت اپنے باپ سے لوگی، ہم کتنے ہی ذمہ دار سہی مگر باپ ہوتا ہے۔ وہ مسکرا دیے، پپا کیا کہیں گے، اور انہیں فرق بھی کیا پڑتا ہے، سارے فرق تو ہمیں پڑتے ہیں۔ اس نے بددلی سے جواب دیا، پھر بھی بیٹی، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ کی موجودگی میں کسی اور گھر کے فرد سے اجازت لی گئی ہو۔ اس نے خاصے تقدر بھرے لہجے میں کہا۔ دلاور علی خان خاموش سے ہو کر رہ گئے۔ پپا، وہ یکدم یاور علی خان کے قریب پہنچی، میں بابا صاحب کے ساتھ جا رہی ہوں، اور پھر مجھے جانا تو ہے ہی۔ ٹھیک ہے، انہوں نے نظریں اٹھائے بغیر تاثر کے انداز میں کہا، اور روشی کے دل کو کچھ ہوا۔ کاش پپا سے رکنے کا کہتے، کاش اس سے پوچھتے آخر وہ اچانک کیوں جا رہی ہے۔ بابا صاحب، جواد کی چھٹیاں پڑتے ہیں یہاں بھیج دیجیے گا، 1 ہفتے کے لیے فرانس جاؤں گا، اسے ساتھ لے جاؤں گا، ذرا سا چینج مل جائے گا۔ یاور علی خان اخبار تہہ کرتے ہوئے دلاور علی خان سے مخاطب تھے۔ ہاں یاد ہے ہمیں، آ جائے گا وہ، میں سوٹ کیس پیک کر رہی ہوں۔ روشی، پہلے ناشتہ کر لو۔ یاور علی خان نے اپنے مخصوص انداز میں اسے ٹوکا۔ ساتھ جاؤں گی، راستے میں کر لوں گی ناشتہ، اس نے بجھے دل سے کہا۔ بھئی روشی کا تو کچھ پتہ نہیں چلتا، کل تو جانے کی جلدی نہیں تھی اور آج جانے کی جلدی ہے۔ بابا صاحب نے روشی کو اندر بڑھتے ہوئے دیکھا تو شگفتہ انداز میں بیٹے سے مخاطب ہوئے۔ نہ جانے کیوں بابا صاحب، مجھے کبھی کبھی یہ احساس ہوتا ہے جیسے میں اپنے بچوں کی توقعات پر پورا نہیں اتر رہا، یا میرے بچے مجھ سے مایوس ہیں۔ یاور علی خان اخبار طے کرتے ہوئے بڑے گمسم سے انداز میں اپنے باپ سے مخاطب ہوئے۔ تمہارا اندازہ درست نہیں، تمہاری بیٹی تم پر بہت فخر کرتی ہے، وہ تو یہ ماننے کو تیار نہیں کہ کوئی اس کے باپ سے زیادہ لائق بھی ہو سکتا ہے۔ بابا صاحب مسکرا رہے تھے۔ اچھا، یاور علی خان دھیرے سے مسکرا دیے، مجھے لگتا تھا یہ کبھی بڑی نہیں ہوگی۔ ایسی بات نہیں، البتہ فی الحال وہ واقعی چھوٹی ہے۔ دلاور علی خان نے اپنی رائے دی۔ آپ کے لیے تو مسئلہ نہیں بنتی، نہ جانے کیوں وہ پوچھ بیٹھے، وہ جو کچھ ہے ہماری اولاد ہے، تم یہ کیا فکر پالنے لگے، آج بہت اجنبی ہو رہے ہو، باپ سے کوئی شکایت ہے؟ سنجیدگی سے بغور یاور علی خان کو دیکھنے لگے وہ۔ ارے نہیں بابا، ایسی بات نہیں، یوں ہی آپ کی بڑھتی ہوئی عمر کا خیال آ گیا، آپ نے جس طرح ہماری ذمہ داریاں پوری کی ہیں وہ حساب تو چکا ہی نہیں سکتے۔ کل تک روشی لان میں تتلیاں پکڑتی بھاگتی پھرتی تھی، اور اب آنن فانن جیسے میرے سامنے آ گئی۔ یہ جتنا بیچ کا عرصہ ہے مجھے نہیں احساس کہ کس طرح طے ہو گیا، اور یہ سب آپ ہی کا کام ہے۔ مجھے کیا پتا بچے کیسے پرورش کرتے ہیں، میں نے کبھی آپ کا ہاتھ نہیں بٹایا۔ جب کبھی حویلی جاتا تھا، بھابھی بچوں کو لے کر آتی تھی اور کہتی تھی پپا کو سلام کرو، تو جیسے میں نیند سے جاگتا تھا اور محسوس کرتا تھا کہ میں بھی باپ ہوں۔ وہ بولتے بولتے مبہم سا مسکرائے۔ یہ سارا قصہ بڑی دلہن کے ہاتھوں میں طے پایا ہے۔ حقیقت میں ہم نے کچھ نہیں کیا، ماں بن کر ناز اٹھانے والے دونوں بچے انہی کے اٹھاتے تھے، ماشاءاللہ بڑے ذمہ دار ہیں۔ جب ہم نے بہو کی حیثیت سے انہیں پسند کیا، ہمارے اپنے بھائی کی بیٹی ہیں، لیکن تمہاری ماں نے بہت مخالفت کی تھی، وہ اپنی بھتیجی لانا چاہتی تھیں۔ وقت نے ثابت کر دیا کہ ہمارا فیصلہ درست تھا، بابا صاحب نے قدر تخافر سے کہا۔ یاور علی خان نے گہری سانس لی۔ پھر بھی بابا صاحب، کوئی کمی تو رہ گئی ہوگی، ماہین ٹھیک ہی کیوں کہتی ہے۔ وہ بولتے بولتے رک گئے اور پھر آگے بڑھتے گئے۔ کیا کہتی ہے؟ وہ استفسار کرنے لگے۔ یاور علی خان نظریں چرا کر ایک طرف دیکھنے لگے۔ دلاور علی خان نہ جانے کیوں مسکرا دیے۔ اس مرتبہ بات ہو تو ہماری طرف سے پوچھنا، وہ ان بچوں کی محبت میں کتنا آگے بڑھ سکتی ہیں۔ ہمیں ضرورت پڑی تو ضرورتاً تمہارا اندیا دے چکے ہیں ہم تمہیں، جب ہم تم سے کل شام کو یہ کہہ روشی آ رہی ہے بابا صاحب۔ یاور علی خان نے بہت دھیمی اور دبی ہوئی آواز میں باپ کو متوجہ کیا۔ وہ بولتے بولتے چپ ہو گئے۔ میں بالکل تیار ہوں بابا صاحب، آپ ابھی تک یہیں ہیں؟ وہ آتے ہی گویا ہوئی۔ ہم بھی تیار ہی ہیں، تم نے ناشتہ رکھ لیا سامان میں؟ جی، اور اتنی زبردست چائے بنائی ہے، راستے میں پئیں گے تو مجھے شاباش دیں گے، کیونکہ آپ کو تو جیپ میں بھی کمفرٹ ہے۔ بڑی امی کہتی ہیں آپ کی جیپ میں پیٹ میں پڑا پانی بھی نہیں ہلتا، وہ اپنے لاابالی پن سے کہہ رہی تھی، اور دلاور علی خان بے ساختہ ہنس دیے۔ یہ تو ہمارے حق میں بہت ہی اچھا ہوا، ایک تو سفر تمہارے ساتھ کریں گے، دوسرے تمہارے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے بھی پئیں گے۔ پپا، میں جا رہی ہوں۔ وہ اب باپ کی طرف پلٹی۔ اچھا بیٹے، تمہاری مرضی، پھر موڈ بن جائے تو مطلع کر دینا، میں ڈرائیور کو بھیج دوں گا،
انہوں نے ایک نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی۔ بابا صاحب، پپا تو اپنی بیٹی کے ساتھ بھی مہمانوں کی طرح ڈیل کرتے ہیں، مجھ سے پوچھا تک نہیں۔ وہ ایک دم رو پڑی۔ کیا نہیں پوچھا؟ یہی کہ میں کیوں جا رہی ہوں۔ اس نے دوپٹے سے آنکھیں پونچھی۔ یاور علی خان نے اس کی طرف قدرے چونک کر دیکھا۔ ہاں بھائی، تمہیں پوچھنا تو چاہیے تھا۔ دلاور علی خان نے تائید کی۔ میں نے تو اس لیے نہیں پوچھا کہ ہو سکتا ہے یہ یہاں کی تنہائی سے بور ہو گئی ہو، اور تو کوئی بات بھی نہیں ہوئی۔ یاور علی خان الجھ گئے۔ اب پوچھ لیتے ہیں، کیوں جا رہی ہو؟ وہ اس کی طرف مڑے۔ آپ بہت لیٹ ہو جاتے ہیں پپا، شاید انہی باتوں کی وجہ سے میری امی جلدی چلی گئیں۔ اس نے منہ بسور کر کہا تو ہاں، نہ جانے کیوں یاور علی خان نظریں نہیں اٹھا سکے۔ دلاور علی خان اپنی جھڑی سے گھاس کریدنے لگے۔ خان، گاڑی تیار ہے۔ دلاور علی خان کا ڈرائیور آ چکا تھا۔ روشی سامان لینے کی نیت سے اندر دوڑ گئی۔ تم ہمارا سامان رکھو، آ رہے ہیں ہم، دلاور علی خان نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ ڈرائیور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ بابا صاحب، کہیں روشی نفسیاتی کیس نہ بن جائے، مجھے اب فکر ہونے لگی ہے۔ یاور علی خان کے لہجے میں تشویش تھی۔ بھئی، یہ تم جیسے پڑھے لکھے لوگوں کی فیشنی باتیں ہیں، ہم اس پر یقین نہیں رکھتے۔ وہ کسی گہری سوچ میں بولے۔ یاور علی خان خاموش ہو گئے۔ چلیں بابا صاحب، روشی اپنا پرس لیے واپس آ گئی تھی۔ تمہارا سوٹ کیس؟ وہ پوچھنے لگے۔ ڈرائیور لے گیا ہے، آپ آئیے۔ اچھا پپا، کبھی کبھی ہمارا خیال کر لیا کریں، بعض لوگوں کو آپ سے کچھ امیدیں بھی ہوتی ہیں۔ وہ اتنا کہہ کر پورچ کی طرف بڑھ گئی۔ حویلی کب آؤ گے؟ دلاور علی خان چلتے چلتے رک کر پوچھنے لگے۔ ویکینڈ پر ہی آ سکتا ہوں، ابھی تو فرانس جانے کا مرحلہ ہے سامنے۔ خیر، وہ الوداع کہنے کے خیال سے کھڑے ہوئے۔ وہ روشی کے سر پر ہاتھ پھیرنا چاہتے تھے، مگر وہ جیپ میں بیٹھ چکی تھی۔ وہ اذیت کی آگ سے جلتا ہوا سانس سینے سے خارج کر کے چپ چاپ کھڑے رہ گئے۔ آنکھوں کی سرخی بڑھنے لگی۔ آپ اتنے کمزور تو نہیں کہ آپ نہا بھی نہ سکیں؟ بندہ صاف ستھرا ہو تو جلدی صحت مند ہو جاتا ہے۔ آپ اتنے کاہل ہیں کہ حیرت ہوتی ہے، ہل کر پانی تو نہیں پی سکتے۔ پتہ نہیں لال خان پر کون سے احسان اور کس طرح کر ڈالے ہیں کہ بیچارہ سر نہیں اٹھاتا۔ بالو اس کے تتر بتر کمرے کو سمیٹتے ہوئے تلخی سے کہہ رہی تھی۔ مسکرا کر مخاطب کرتے ہو، عادتیں کیوں خراب کرتے ہو؟ اس نے بالو کے انداز گفتگو پر بڑا لطیف سا طنز کیا تھا۔ ایک تو سب سے پہلے آپ کی اس بیماری کا علاج ہونا چاہیے۔ مشین کی طرح شیر نکلتے ہیں آپ کے اندر سے، وہ جل کر بولی تھی۔ اور یہ دلیا ویسے کہ ویسا رکھا ہے، جب کھانا نہیں ہوتا تو منع کر دیا کیجیے، مجھے گھر میں اور بھی تو کام ہوتے ہیں، خواہ دوسروں کا وقت برباد کرنا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی دوائیوں کی شیشیاں ترتیب سے لگا رہی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے آپ کو اپنی صحت سے کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے، آپ اٹھنا نہیں چاہتے۔ وہ اس کی چیزوں کو الٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے بولی، بیٹھے بیٹھے تو قارون کے خزانے بھی ختم ہو جاتے ہیں، آخر آپ کا کاروبار کیا ہے؟ وہ تند لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ کیا پوچھ رہے ہو میرے کاروبار کا؟ آئینے بیچتا ہوں میں اندھوں کے شہر میں۔ جاہل ہوں میں، سیدھی سیدھی بات کیا کیجیے مجھ سے۔ وہ گیلا تولیہ اٹھا کر کاندھے پر ڈالتے ہوئے تنک کر بولی۔ لال خان اندر آ گیا۔ بھئی، آج تو بڑی دیر ہو گئی، ناشتہ کر لیا تم نے؟ یار، کھایا پیا کرو، میں نے تم سے کہا تھا کپڑے بدل لینا، تم سے بھی بس حد ہے۔ لال خان ایک تواتر سے بولا تھا، مگر عارف پر اس کے بولنے کا اثر نہ ہوا۔ وہ اسی طرح نیم دراز چھت کی طرف دیکھتا رہا۔ یار، کچھ کہہ رہا ہوں، کیا سوچ رہے ہو؟ وہ اس کے نزدیک بستر پر بیٹھ گیا۔ کچھ نہیں، اب کیا سوچنا، کبھی سوچتے تھے۔ اس کی چاہت کی چاندنی ہوگی، خوبصورت سی زندگی ہوگی، اس لڑکی سے بہت سے پھول ہوں گے، دل کی دہلیز پر کھڑی ہوگی۔ وہ ہنس پڑا۔ بیچاری بال بال بچ گئی جو بھی تھی۔ بالو کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا۔ ہاں ہاں کر کے لال خان نے زبردست قہقہ لگایا۔ یار، یہ تمہاری بھابھی بھی بہت اچھا مذاق کرتی ہیں، یوں تو زیادہ بولتی نہیں، جب بولتی ہیں تو بس۔ ناگواری کے احساس سے بالو کی پیشانی پر لاتعداد بل پڑ گئے تھے۔ رات میں 2 مرتبہ تمہارے پاس آیا، تم بے خبر سو رہے تھے، حالانکہ رات تو میں نے تمہیں نیند کی گولی بھی نہیں دی تھی۔ یہ تو اچھی علامت ہے، صحت کی علامت ہے۔ انشاءاللہ 2-4 دن میں چلنے پھرنے لگو گے، بس شرط ہے کہ یہ چلنا پھرنا چاہیں۔ فی الحال تو جنت میں بیٹھے ہیں۔ بالوں کی طرف سے پھر زہر آلود حملہ آیا۔ جنت تو شراب
تہور والی بھی ہمارے لیے کشش نہیں رکھتی، اور آج کل تو یہاں پر بھی بڑی بدمزگی ہے۔ اس نے لال خان کو آنکھ ماری۔ اس نے آنکھ بند کر کے بڑی سرمستی میں غالب کو یاد کیا۔ لال خان یار، ہم پہ ترس نہیں آتا؟ بالکل بے مزہ کر کے رکھ دیا ہے ہمیں۔ کیسے یار ہو؟ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ میں تمہیں اس طرح خودکشی کرتے نہیں دیکھ سکتا۔ اب تم اسے نہیں پی رہے، وہ تمہیں پی رہی ہے۔ میں تو بڑی مشکل میں ہوتی ہوں۔ دوپہر کے لیے کیسا دسترخوان چنوں؟ بالو نے دروازے میں رک کر پھر انگارے چبائے۔ یار تمہاری بھابھی آہستہ آہستہ کھل رہی ہے، اتنی اچھی اردو بولتی ہے۔ لال خان اس کی قابلیت پر لوٹ پٹ ہوا جا رہا تھا۔ کوئی خاص چیز بنانے کی ضرورت نہیں بھابھی، جو گھر میں پکے گا کھا لیں گے۔ آپ میرے معاملے میں لال خان کی نہ مانا کریں، یہ تو بس یوں ہی کرتا ہے، عارف نے بے حد سنجیدگی سے کہا تھا۔ اس طرح کی سنجیدگی بالو نے پہلی بار دیکھی تھی اس میں، وگرنہ اس کی زبان میں تلخی کبھی طنز اور کبھی استہزائیہ اور کبھی شوخی ہوتی تھی۔ وہ سر جھٹک کر باہر نکل گئی۔ رات بڑے اچھے انار لایا تھا میں تمہارے لیے، تمہاری بھابھی سے کہتا ہوں وہ جوس نکال کر دے دے گی۔ اب میں چلتا ہوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ یار کیوں بھابھی کو تنگ کرتے ہو؟ ان کے پاس پہلے ہی کام کم ہوتے ہیں کیا؟ اس نے پھر لال خان کو ٹوکا۔ وہ اس گھر میں بہت عیش میں ہے، نعمتوں سے گھر بھرا پڑا ہے، یہ سب تمہاری وجہ سے ہے، اس میں ہی تمہاری ہی فائدہ ہے۔ سب سے بڑھ کر تم میرے یار ہو، اور ہم یار کی قدر پہچانتے ہیں۔ مت بولا کرو میرے معاملوں میں۔ لال خان نے جھک کر اس کا کاندھا زور سے دبایا۔ اچھا خدا حافظ، اپنی بھابھی کو تنگ مت کرنا، جو وہ کہے وہ کر دینا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا باہر نکل گیا۔ عارف نے آنکھیں موند لیں۔ نہ تو زمیں کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، تیرا وجود ہے صرف داستاں کے لیے۔ وہ رفیع کا گایا ہوا ایک المیہ گیت گنگنانے لگا۔ 10 منٹ میں اس نے یہ گیت نہ جانے کتنی بار گنگنایا۔ بلا کی خوبصورت اور پرسوز آواز تھی۔ بالو جوس کا گلاس پکڑے ہوئے چند ثانیے اسی طرح کھڑی رہ گئی۔ ہاتھ میں پکڑاؤں یا رکھ کر چلی جاؤں؟ اس نے کھردرے انداز میں اسے متوجہ کیا۔ عارف نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ رکھ دیں، شکریہ، یہ ساری خدمات مجھ پر قرض ہیں، زندگی رہی تو آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ وہ گلاس رکھ کر دروازے کی سمت بڑھ رہی تھی۔ ریک ایک دم رک گئی۔ آپ 10 بار مریں اور 10 بار پیدا ہوں تب بھی میرے قرض نہیں اتار سکتے، کسی خوش فہمی میں رہتے ہیں آپ، وہ جل کر کہہ رہی تھی۔ اتنا تھکا دیا ہے میں نے آپ کو؟ عارف کی آنکھیں حیرت کا مظہر بن گئیں۔ یہ کام کی تھکن نہیں ہے، روح کی تھکن ہے، روئیں میں اتر چکی ہے۔ اس کا گلا رند گیا۔ وہ بجلی کسی تیزی سے باہر نکل گئی۔ عارف ششندر سا دروازے کی سمت دیکھتا رہ گیا۔ اس کا ذہن بری طرح الجھ چکا تھا، کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ سوچ سوچ کر شل ہو گیا۔ اسے واقعی بالوں کا انداز سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ اس کا آخری جملہ بار بار پتھر کی طرح دماغ سے ٹکرا رہا تھا۔ بالآخر اس نے گہری سانس سینے سے خارج کی۔ 2 انار کے جوس کا لبالب بھرا گلاس اٹھایا۔ میں کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جاؤں؟ انسان ہوں، پیالہ و ساغر تو نہیں ہوں۔ وہ آہستہ آہستہ جوس پینے لگا، مگر اس کی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ بری طرح سے الجھا ہوا ہے۔